بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگ، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے خواتین کی تعلیم اور تربیت کے لیے مردوں کی طرح قرآن مجید میں اعمال نازل فرمائے، اور ان اعمال کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست تربیت کا، تزکیے کا وعدہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو جن احکامات کا حکم دیا، ان میں سے اہم ترین اور بنیادی حکم اپنے گھروں کے اندر قرآن اور حدیث کے حلقے قائم کرنا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ حکم ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور دور نبوت اور دور صحابہ کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے اور ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر ایمان والے کے لیے ہے۔ اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے قیامت تک کہ وہ اللہ کا امر یقین کر کے اپنے گھر میں قرآن اور حدیث کے حلقے قائم کرے، اور اس یقین کے ساتھ قائم کرے کہ اس پر اللہ رب العزت میرے گھر والوں کی اس طرح تربیت فرمائیں جس طریقے سے اللہ رب العزت نے دور نبوت اور دور صحابہ میں سخت ترین لوگوں کی، پتھر دل اور سنگ دل لوگوں کی تربیت فرمائے، تزکیے کا معاملہ فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے حلقے کا اپنی ذات سے زندگی بھر اہتمام فرمایا۔ آپ کا معمول تھا کہ جب بھی آپ اپنے بیویوں میں سے کسی کے پاس ہوتے، اہتمام کے ساتھ قرآن یا حدیث کے حلقے لیا کرتے تھے۔ روایتوں کے اندر بکثرت یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کے پاس ہوتے وہاں اہتمام سے حلقے لیتے تھے۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ جب تھے اور وہاں ام مبشر بھی پہنچ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ لیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے پوری امید ہے اور یقین ہے کہ جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت رضوان کیا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، جہنم سے نہیں گزریں۔ یہ سن کر ام مبشر نے کہا کہ انہیں جہنم سے گزرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ جہنم سے نہیں گزریں۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر ایک کو جہنم سے گزرنا ہوگا۔ ام مبشر کا کہنا صحیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ہم جہنم کے اندر صرف اور صرف ظالموں کو ڈالے رکھیں گے اور متقیوں کو جہنم سے بچا دیں گے۔ میرے یہ سارے صحابہ جنہوں نے بیعت رضوان کیا ہے متقی ہیں، لہذا اس آیت کی بنیاد پر یقین ہے کہ یہ بیعت رضوان والے صحابہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر میں آنے والے مہمان کو لے کر حضرت حفصہ کے ساتھ قرآن کے حلقے لگانے کی مثال، اور اس یقین کے ساتھ اور اس تفسیر اور اس آخرت کے یقین کے ساتھ آپ حلقہ لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے یہاں قرآن کا حلقہ صرف الفاظ کو صحیح کرنے کے لیے ہی نہیں، بلکہ اصل مقصود تربیت اور تزکیہ ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف طور پر فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ہم تمہارے اندر سے گناہوں کی گندگیوں کو دور کر کے تمہیں مکمل پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے نمونہ پیش فرما دیا۔ آپ کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ تمام بیویوں کو ایک ساتھ اکٹھے ایک وقت میں جمع کر کے حلقے لیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تمام بیویوں کو مخاطب کر کے کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملاقات کرنے والی وہ بیوی ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں پورا یقین تھا کہ زینب بنت جحش سب سے آخری میں جا کر ملاقات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ ان کا ہاتھ سب سے چھوٹا، اس لیے کہ وہ سب سے پستہ پت تھی۔ لیکن جب ان کا سب سے پہلے انتقال ہوا تو سمجھ میں آ گیا کہ لمبا ہاتھ ہونے سے مراد زیادہ صدقات خیرات کرنا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ صدقات خیرات کرنے والی ازواج مطہرات میں سے تھی۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام بیویوں کے ساتھ اجتماعی شکل میں تعلیم کے حلقے لینے کی مثال ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ایک گھر میں تمام بیویوں کو اکٹھا کر کے انہیں ہدایات دیتے تھے اور ان سے احکامات کی بات فرمایا کرتے تھے۔ اور روایتوں کے اندر یہ بھی موجود ہے، جیسا کہ بخاری مسلم کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذر والی بیوی کے ساتھ بھی قرآن کے حلقے لیا کرتے تھے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ٹیک لگائے ہوئے یا میرے گود میں آپ کا مبارک سر تھا اور آپ قرآن مجید تلاوت فرما رہے تھے اور میں سن رہی تھی جبکہ مجھ پر نماز نہیں تھی۔ اس حدیث سے دو باتیں قیامت تک کے لیے واضح ہو گئیں کہ ایسا شدید عذر، شرعی عذر، یہ بھی قرآن کے حلقے کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اور دوسری بات، ایسا شرعی اور شدید عذر والی بہن یہ قرآن کے حلقے میں بیٹھے، یہ اہم ترین سنت ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کسی خاتون کو ایسا عذر ہے تو اس کے شوہر کو چاہیے کہ وہ گھر آئے اور اپنی گھر والی کو لے کر بیٹھ کر قرآن کے حلقے لگاوے اور وہ پڑھے اور گھر والی سنے۔ یہ عین سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ ان سارے آزار کے باوجود گھروں میں قرآن کے حلقے لگائیں۔ پھر آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اہتمام کے ساتھ مسجد میں حلقے لیا کرتے اتنی اہتمام کے ساتھ گھر والوں کو بھی لے کر حلقے لیا کرتے تھے۔ اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، دو حلقے، ایک مسجد کا حلقہ، دوسرے اپنے گھر کا حلقہ۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو یہ حکم دیا، ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا سمجھ میں آیا، اپنے اہل و عیال کو کیسے بچائیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں کا حکم کرو جن چیزوں کا اللہ نے تمہیں حکم کیا، اور ان چیزوں سے اپنے گھر والوں کو روکو، منع کرو جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا اور منع کیا۔ یہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے روکنے کا سب سے بنیادی طریقہ ہے۔ جتنا گھروں کے اندر ان حلقوں کا اہتمام ہوگا اتنے اللہ کے اوامر پر، اللہ کے احکامات پر خواتین کی زندگی آتی چلی ہے۔ اس کے اندر بنیادی چیز یہ ہے، بنیادی اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ ایک دن منتخب سے تعلیم اور ایک دن فضائل اعمال، فضائل صدقات سے تعلیم ہو، اور قرآن کا حلقہ لیا جائے اور صفات کے مذاکرے کیے اور پھر تشکیل کا اہتمام کیا جائے۔ اس لیے کہ دور نبوت، دور صحابہ میں گھر گھر کے اندر دعوت اور تشکیل کا معمول تھا، دونوں کے دونوں لازم ملزوم ہوا کرتے تھے۔ مرد عورت کی تشکیل کر رہا اور عورت مرد کی تشکیل کر رہی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ جو مشرک تھے اور انہوں نے میری والدہ کو جو بیوہ تھی نکاح کا پیغام بھیجا تو میری والدہ نے فوراً انہیں دعوت دینی شروع کی کہ آپ درخت کی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت ام سلیم نے کہا کہ آپ کو ایک درخت کی عبادت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، ایک درخت کی عبادت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ الا تستحی ان تعبد شجرتن۔ پھر کہنے لگی کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں، پھر اس کے بعد مجھے کسی اور مہر کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ بڑے متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں غور کر کے بتاتا ہوں، اور اٹھ کر گئے، پھر واپس آئے اور فوراً کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ابو طلحہ کو لے کر بدر میں، ابو طلحہ کو لے کر احد میں، ابو طلحہ کو لے کر خندق میں، بے شمار مواقع میں حضرت ام سلیم اپنے شوہر ابو طلحہ کو لے کر کے چل گئی، خود دعوت دی اور تشکیل کی، اور پھر اسلام میں وہ داخل ہوئے اور اپنا وعدہ پورا کیا کہ مہر میں نہیں مانگوں گی، آپ کا اسلام مہر کے بدلے کافی ہے۔ یہ اس زمانے کی خواتین حالانکہ بیوہ عورت ہے، اور بیوہ عورت کا نکاح لگنا بڑا مشکل کام ہے، اور جب نکاح لگنے کی باری آتی ہے تو بڑی سی بڑی دینی مصلحتوں کو یہ کہہ کر پامال کر دیا جاتا ہے کہ چلو بعد میں دیکھ لیا جائے گا، پہلے نکاح تو ہونے تو اتنی مشکل سے تو نکاح لگا ہے، رشتہ لگا ہے، بعد میں دیکھا جائے۔ نہیں، ان کے سامنے
دین اور دعوت کی اور تشکیل کی مصلحت سے بڑھ کر کوئی مصلحت نہیں۔ میں بیوہ کی بیوہ بنی رہوں موت تک، یہ راضی ہے، منظور ہے، لیکن میرے پاس ایک آدمی میرے سے نکاح کے بہانے سے آئے اور میں اسے دعوت کروں اور میں اسے تشکیل نہ کروں، یہ ناممکن بات ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری خواتین کو جذبہ نصیب فرمائے۔ ہم لوگ قصے پڑھ پڑھ کے نکل جاتے ہیں، لیکن ان قصوں کے اندر جو دعوت اور دعوت کی گہرائی اور اس کے ذریعے اس زمانے کی خواتین کے اندر دعوت کے اندر پختگی اور استحکام جو باتیں ملتی ہیں، ہم اس کی طرف نظر نہیں کرتے، واقعہ پڑھ کے نکل جاتے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اپنی والدہ کو دعوت دیا کرتا تھا۔ میری والدہ مشرک تھی، ایک مرتبہ دعوت دی اور تشکیل کی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے بہت برا بھلا سنایا، یہاں تک کہ میں روتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اب تو حدیں پار کر دی میری والدہ نے، اب تو آپ دعا ہی کر دیجئے اللہ رب العزت ابو ہریرہ کے والدہ کو ہدایت دے ہی دے۔ آپ نے فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے خوش ہو کر جب گھر پہنچا تو دیکھا گھر کا دروازہ بند اور والدہ کے غسل کرنے اور پانی کے زمین پر ٹپکنے کی آواز مجھے سنائی۔ والدہ نے کہا مکانک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو، ابھی اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو۔ وہ بھی سمجھ گئے میری آنے کی آہٹ سن کر، پھر کرتا پہن کر کے جلدی سے آ گئی، اوڑھنی پہننا بھول گئی۔ میں سمجھ گیا کہ اسلام میں داخل ہونے کی غرض سے میری والدہ غسل کر رہی۔ چنانچہ دروازہ کھولا اور کھولتے کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ چنانچہ میں پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے پوری کارگزاری سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ تو آپ کی دعا کی برکت سے دین اسلام میں داخل ہو گئی، آپ نے خیر کے کلمات فرمائے۔ یہ تھا گھر کے اندر کا ماحول کہ ایسی فکر، ایسی محنت، ایسی کوشش مرد عورت پر، عورت مرد پر۔ اس لیے بہت بنیادی بات ہے، ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر ان باتوں کو قوت کے ساتھ امت کے سامنے پیش کرنا۔ تو گھروں کی تعلیم، دعوت اور تشکیل کے ساتھ اور اگلے دن کے 4 عملوں کا مشورے کا اہتمام کیا جائے کہ کل کس کے ذمے قرآن کا حلقہ ہو، کس کے ذمے تعلیمی کتابی تعلیم ہو، کس کے ذمے صفات اور تشکیل کی ذمہ داری ہو۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری بنیادی ذمہ داری کہ گھر کے اندر اگر محرم نامحرم دونوں قسم کے لوگ ہوں تو پھر پردے کے اہتمام کے ساتھ تعلیم کے حلقے قائم کیے جائیں۔ چنانچہ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ حضرت عائشہ کے پاس تھا، اتنے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو فوراً پردہ لگا دیا گیا اور حدیث کا حلقہ قائم ہو گیا۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ حدیث پڑھتے رہے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ پردے کے اندر سے اس کو سنتی رہی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ گھر کے اندر نامحرم بھی آ جائے اور گھر میں ایسا ماحول ہو کہ محرم نامحرم ہو اور اجتماعی تعلیم کی نوبت آ جائے تو تعلیم اجتماعی کریں، لیکن شرعی طریقے پر پردہ لگا لیں، خواتین ایک طرف ہو جائیں، مرد دوسری طرف ہو جائیں، اور ایسے موقع پر مرد تعلیم کریں اور خواتین سنیں۔ جو ہم کہتے ہیں یہ سب اپنے تجربے کی، اپنی قیاس آرائیاں نہیں ہیں، بلکہ سب سیرت کے اندر موجود، یہ سب کام موجود، سب کے سب سیرت کے اندر موجود۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسی طریقے سے ہماری بہت بنیادی ذمہ داری اللہ کے راستے میں نکل کر گھر کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہفتہ واری تعلیم کو قائم کرنے کا اہتمام، اس کی کوشش اور اسے سیرت کی روشنی میں سمجھیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خواتین نے خود حاضر ہو کر عرض کیا، خواتین نے خود حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرد حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دین سیکھنے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور ہم دین سیکھنے سے محروم ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے ایک دن مقرر فرما دیں اور اس دن آ کر آپ ہمیں کچھ دین کی باتیں فرما دیں، تعلیم دیں، ترغیب دیں، احکامات سکھلائیں۔ آپ کو یہ بات بڑی پسند آئی، آپ نے ان کی درخواست پر ایک دن مقرر فرما کر اس میں جمع ہونے کا حکم بھی دیا۔ تو خواتین کے لیے پردے کے ساتھ کوئی متعین گھر طے کرنا اور پھر خواتین کا اس میں پردے کے اہتمام کے ساتھ اکٹھا اور جمع ہونا،
اور پھر کسی خاتون کا دین کی باتیں سننا سنانا یا کسی مرد کا پردے کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ان میں جا کر دین کی باتیں کہنا سننا ترغیبی بات کرنا، یہ سب دور نبوت کے عین سنتی عمل ہے اور دعوت کے اہم ترین سنتیں ہیں۔ ان کو زندہ کرنا قائم کرنا ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ان سنتوں کو دوبارہ زندہ فرمایا ہے۔ اب ہم اللہ کے راستے میں جا کر ان ہفتہ واری تعلیم کی بنیادیں ڈالیں، بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ خواتین کو اس طرح دین کی علم کی ایمان کی مجلسوں میں شریک ہونا سنت ہے، اور پھر اس سنت سے کوئی دلیل اور کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ علامہ نووی نے فرمایا خواتین کو پردے کے اہتمام کے ساتھ جمع کر کے ان کو دین کی باتیں سننا سنانا ایسی سنت ہے کہ اس سنت سے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی دلیل ہمیں روک نہیں سکتی۔ وَيُدَافِعِ يَدْفَعُنَ عَنْ هَذِهِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ، یہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ ان روایتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ خواتین کو اکٹھا کر کے پھر اس کے بعد ان کو دین کی تعلیم دینا اور ان کے اندر دین کی ترغیب، ان کے اندر رغبت پیدا کرنا، یہ سب اہم ترین سنت ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ گھر گھر کی تعلیم کو علامہ عینی نے خصوصی تعلیم کہا ہے، اور خواتین کو اکٹھا کر کے تعلیم دینا اس کو عمومی تعلیم قرار دیا۔ امام بخاری نے دونوں باب قریب قریب قائم کیے، پہلے عمومی خصوصی تعلیم اور اس کے بعد عمومی تعلیم، پہلے خصوصی تعلیم اس کے بعد عمومی تعلیم۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، بنیادی بات یہ ہے کہ 20 مکان کی ایک تعلیم کی بنیاد رکھی جائے، 20 مکان میں ایک تعلیم ہو۔ ہمارے یہاں یہ کوئی عنوان نہیں ہے کہ محلے کی تعلیم اور مسجد کی تعلیم، یہ بات اب ختم ہو چکی ہے۔ آپ کبھی بھی نہیں بولیں گے آپ کے محلے میں تعلیم ہو رہی، آپ یہ سوال جواب کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نظام الدین کے دستور سے ناواقف۔ محلے کی تعلیم کبھی کوئی سوال بھی نہ کرے اور محلے کے اندر تعلیم زندہ کرنے کی بات بھی نہ چلائے، ہمیشہ بات ہو سوال جواب ہو تو یہ ہے کہ بھائی 20 مکان، آپ کے یہاں مکان کتنے، پہلا سوال، اور اگر وہ کہتے ہیں 20 مکان تو فوراً پوچھو تعلیم ہے کہ نہ محلہ پوچھنا ہے نہ مسجد پوچھنی، نہ محلہ نہ مسجد، بلکہ پوچھنا ہے کہ 20 مکان ہے ایک تعلیم ہونی چاہیے، 100 مکان ہے تو آپ کہتے ہو 5 تعلیم ہوگی ماشاءاللہ۔ اس کو عام کریں عام، اس لیے کہ ہر گھر کے ہر فرد کو، ہر خاتون کو، حتیٰ کہ اس میں چھوٹی بڑی جو خواتین ہیں ان سب کو، شادی شدہ غیر شادی شدہ سب کو افطاری تعلیم پر لا کر کے جوڑنا مقصود ہے۔ اور بار بار کارگزاری سے ہندوستان کی سطح پر جو کارگزاری آ رہی ہے اس سے ابھی تک یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم نے ابھی تک محلے کی ایک تعلیم کو بنیاد بنایا ہوا ہے۔ کس کو بنیاد بنایا ہوا ہے؟ محلے کی ایک تعلیم۔ بالکل یہ بات ختم ہو چکی، محلے کی تعلیم، محلے کی تعلیم، محلے کی تعلیم نے 20 گھر کی تعلیم، ہمیشہ یہ بات چلائی ہے 20 گھر کی تعلیم، اور یہ افطاری تعلیم کے لیے مسجد میں شرط نہیں۔ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، ذہنوں میں یا تو یہ ہے کہ محلے کی تعلیم، یہ بھی غلط، یا تو یہ ہے کہ مسجد ہو تب تعلیم شروع، یہ بھی غلط بات۔ افطاری تعلیم کا محلے کی مسجد سے کوئی تعلق نہیں، مسجد ہو نہ ہو افطاری تعلیم ہونی چاہیے۔ افطاری تعلیم کی بنیاد تو خود اس کی اپنی شرطوں پر ہے، اس کی شرطیں پوری ہو گئی تو ہر قیمت پر تعلیم شروع ہوگی، چاہے مسجد ہو نہ ہو۔ افطاری تعلیم کی اپنی شرط ہے، ان شرطوں میں سے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ محلے میں مسجد ہوگی، آپ نے کبھی سنے؟ تو پھر جو چیز شرط نہیں آپ اس کو شرط کا درجہ کیوں دے رہے ہیں؟ ہمیشہ یہ بات کہی گئی کہ افطاری تعلیم کے لیے 5 بہنوں کا نظم کیا جائے، وقت لگائی گئی، جن میں سے 2 بہنوں کا ایک مرتبہ عشرہ لگا ہو اور 3 بہنوں کا ایک مرتبہ سہ روزہ لگا بس، اور پھر پردے والا مکان دیکھ لیا، اور تیسرے مسجد وار جماعت، اگر مسجد ہو تو مسجد وار جماعت، اور مسجد نہیں ہے تو ہمارے محلے کے ساتھی کسی گھر میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہوں، وہ اس درجے میں ہو کہ جو ہفتہ واری تعلیم کے امور کا مشورہ کرا سکیں اور اس کی صحیح نگرانی کر سکیں۔ اتنی چند باتیں موٹی موٹی، اور جب شرط پوری ہو جائے تو پھر کون سے مشورے میں رکھ کر افطاری تعلیم شروع کرانی، ماہانہ مشورہ، ضلع کا مشورہ کہ نہیں طے ہو چکا، ضلع کا یا حلقے کا کوئی بھی ہفتے واری مشورہ ہو اس میں لے جا کے تقاضے کو رکھیں اور اس کو طے کریں، اتنا آسان کریں۔ مہینے، 1.5 مہینے، 3 مہینے، 5 مہینے تک اس کا انتظار کیا جائے، پاسپورٹ بھی بن کے آ جاتے ہیں،
اور اسی طریقے سے دنیا بھر کے سرٹیفکیٹ بن کے آ جاتے ہیں، لیکن ہفتہ واری تعلیم کی منظوری بڑی مشکل کام ہے، وہ فائل دبی کی دبی رہ جاتی ہے، بہت سوچا جاتا ہے، بہت غور کیا جاتا ہے، اور ہر بات پر یہ کہہ کر کے سب کی بولتی بند کر دی جاتی ہے۔ مستورات کا کام بڑا حساس ہے، یہ کہہ کر کے خواتین بے پردہ، خواتین بغیر دین کے چلی گئی، لیکن ہفتہ واری تعلیم شروع کرانے کو تیار نہیں ہمارے ساتھ۔ بس ایک ہی جملہ بولنا آتا ہے ان کو، تبلیغ میں مستورات کے کام میں ایک ہی جملہ سیکھ رکھا ہے انہوں نے۔ میں تو کہتا ہوں یہ تو بالکل گن پوائنٹ پہ رکھا جو ڈرا دے نا وہ والا جملہ ہے، مستورات کا کام حساس۔ یہ جملے بولنے بند کرو آپ حضرات، خدا کے واسطے، یہ گن پوائنٹ پہ رکھ کر کے ڈرانے والی بات ہے، دھمکانے والی بات ہے۔ ہاں، مستورات کا کام کہہ کر، حساس ہے کہہ کر، سارا مستورات کا کام بالکل زندہ درگور کر دیا، دفن کر دیا سارا کام۔ ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک، ہم بھی مانتے ہیں مستورات حساس ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم نے کب کہا مستورات حساس نہیں، لیکن ہسپتال بھی جا رہی ہیں، ڈیلیوریاں ہو رہی ہیں، علاج معالجے ہو رہے ہیں، خوشی غمی میں آنا جانا کر رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کیسے؟ پردے کے ساتھ ہو رہا ہے، اور کیسے؟ محرم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم تو یہاں ڈبل پردہ رکھوا رہے ہیں، ہم تو یہاں ڈبل محرم کی باتیں کر رہے ہیں، کڑے شرطیں لگا رہے ہیں، یہاں کون سا بنا محرم کے بنا پردے کے ساری باتیں چلا رکھی ہم نے تو اس سے زیادہ حساسیت کا ثبوت دے رکھا۔ لیکن یہ کیا بات ہے، یہاں کام کو زندہ کرنے کے بجائے ان شرائط کے دائرے میں رہ کر کے کام کو بالکل بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ کوئی ہفتہ واری بات، ہفتہ واری تعلیم کسی نئے محلے میں شروع کرانا، وہ تو اس کے لیے وہم و گمان میں بھی نہیں، خواب و خیال میں بھی نہیں، معجزہ ہو رہا۔ اگر کسی محلے میں ہفتہ واری تعلیم شروع ہو رہی، بہت بڑا معجزہ ہو گیا، اتنا مشکل کٹھن کام کر رکھا، اور یہ سب اس وجہ سے کہ نظام الدین کی باتیں ہم پہنچاتے ہیں۔ اور اس کی بھی ایک بہت بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے سارا مستورات کا کام پرائیویٹ کمپنی کے حوالے کر رکھا، ٹھیکے پہ سارا کا سارا 3 آدمی ان کے حوالے کر رکھا۔ یہ کون ہے جی؟ یہ مستورات کے اسپیشلسٹ، مینجمنٹ کمیٹی آف مستورات جمع، ہر جگہ ایک نئی بدعت چلا رکھی، پوری ہندوستان کے صوبے کے ضلع کے حلقے، 3 آدمی کا ٹھیکہ دے رکھا تھا۔ کمرشل کام اس کو بولتے ہیں، پرائیویٹ کمپنی کے ہاتھ میں سارا کام دے رکھا۔ اس جماعت کا کام صرف 3 ہے، زیادہ گھروں کی تعلیم وجود میں نہ آئے، ہفتہ واری تعلیم کے مقامات زیادہ وجود میں نہ آئے، نئے مکان تو کھلے ہی نہیں، اور زیادہ مستورات اللہ کے راستے میں نکلے نہیں، بس حساس ان کو سب سے زیادہ مستورات کا کام کی حساسیت کا بالکل ایک حیضہ لگا ہوا سب ہونا ہی چاہیے۔ سب سے زیادہ گھروں کی تعلیم، سب سے زیادہ ہفتہ واری تعلیم، سب سے زیادہ خواتین کا خروج، اور سب سے زیادہ گھروں کو کھولنے کا اہتمام کرنے کی وجہ سارا معاملہ ہوا۔ ہمارے یہاں اللہ کا فضل ہے، آج بھی اور کبھی بھی اس سے پہلے بھی یہ کہا ہی نہیں گیا کہ آپ 3 آدمی کے حوالے سارا کام پرائیویٹ کمپنی کی طرح دے دیں، اور نہ قیامت تک کہا جائے گا۔ کیوں کہیں گے؟ یہ تو سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ نے ہر ایمان والی کو اپنے مستورات کے کام کا اسپیشلسٹ بنا رکھا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، جس طرح ہر مرد دعوت کا اسپیشلسٹ، ہر ایمان والی دعوت اور امر بالمعروف کی اسپیشلسٹ ہے، وہ اپنے کام کے خود ذمہ دار ہے، کیونکہ اللہ نے دعوت کا کام اور امر بالمعروف خود اس کے سر پہ ڈالا ہوا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں، کس دلیل پر، کس بنیاد پر، کس بیس پر، اور کہ آپ سارا مستورات کا کام جو ان کا حق ہے اور اللہ نے ان کے اوپر ڈالا ہے، اور اس کے لیے ان کو صلاحیت جانی مالی دی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے، وہ سارا مستورات کا کام ان سے چھینے، اور چھین کر کے مردوں کے حوالے کریں، اور مردوں سے بھی سارا کام چھین چھان کر کے اٹھا کے 3 آدمی کے حوالے کرتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ پرائیویٹ کمپنیاں بنانے والے، کوئی گنجائش نہیں۔ یہ قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے، اگر آپ نے مستورات کے کام میں 100% مستورات کی فکریں، ان کی صلاحیتیں، ان کی رائے کو برابر شریک نہیں کیا، خدا کی قسم آپ 100% خواتین کے دین پر لانے میں، خواتین کو دین پر لانے اور خواتین کی زندگیوں میں احکامات کو زندہ کرنے میں آپ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے خواتین کو بالکل اگنور کر دیا، ان کا بیکاٹ کر دیا، ان کی فکروں کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا، ان کی محنتوں کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا، آپ کبھی بھی اپنے مستورات کے کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جتنا گھروں کی تعلیم زندہ کرنے کی ذمہ داری اور فکریں کوششیں کرنا مردوں کے ذمے، اتنا ہی گھر کی تعلیم کو زندہ کرنے کی فکریں کوششیں مستورات کی بھی ذمہ داری۔ جتنا ہفتہ واری تعلیم اس کے شرائطوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری ایک مسجدوار جماعت کے مردوں کی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اسی محلے میں رہنے والی خواتین کی ہے کہ وہ خود فکر کریں کس طریقے سے جلد از جلد شرطیں پوری ہو جائیں۔ ہمارے یہاں کوئی سلسلہ نہیں،
آپ بیٹھے ہوئے 3 آدمی مشورے کریں، کونے پکڑ رکھے اور ایک فائل بنا رکھا، رجسٹر بنا رکھا، ایک جھولا بنا رکھا، سارا مستورات کا کام پیکج اسی جھولے کے اندر پڑا ہوا، پردہ ہے جی، کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا، کوئی بول نہیں سکتا، مستورات کا کام اتنا پردہ ہے کہ کوئی بول بھی نہیں سکتا اور رائے بھی نہیں دے سکتا، اتنا پردہ ہے. ہاں ہم 3 آدمی کو ٹھیکہ دے رہے ہیں، کام کریں گے سارا کام. نہیں، ہر ایمان والے کا حق ہے، ہر بچے کا حق ہے، ہر جوان کا حق ہے. جو غیر شادی شدہ ہے وہ بھی بولے گا، کیونکہ اس کی مائیں بہنیں ہیں، گھر میں بیٹھی ہیں، وہ دین کی محتاج ہیں. آپ کون ہوتے ہیں اس کو رائے دینے سے روکنے والے؟ تو غیر شادی شدہ وہ بھی رائے دے سکتا ہے. اب ہمارے مشورے میں بیٹھ کر کے، ہاں ہمیں بھی گھر میں جماعتوں کی ضرورت ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو ہے خواتین کا وقت لگے. ہماری رائے ہے کہ ہمارے پڑوس میں لا کر کے جماعت کو ٹھہرا جائے. آپ کسی کو چپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ خاموش رہے، آپ کی تو شادی نہیں ہوا، آپ کا یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. ہم 3 آدمی سوچیں گے آپ یہ سب سلسلے بند کرو. پرائیویٹ کمپنیاں ساری کے ساری سیل لگا دو، مہر لگا دو ان ساری کمپنیوں. ایک ایمان والے کا حق اس سے جڑا ہوا ہے. ہر گھر کے اندر ماشاءاللہ مستورات ہیں، مائیں بہنیں ہیں ہر گھر کے اندر. ان کا واحد ذریعہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے جو ابھی چھوٹا ہے، غیر شادی شدہ، لیکن وہ مسجد میں آ کر اس طرح اپنے گھر میں جماعت دینے کا ڈیمانڈ اور تقاضا رکھ سکتا ہے جس طرح وہ اپنے گھر کے اندر کی ماں بہن کی بیماری کی وجہ سے ڈسپینسری جا کے دوائی لا سکتا ہے. انتہائی افسوس کی بات ہے، شرم کی بات، آپ نے سارا مستورات کا کام اٹھا کے 3 آدمی حوالے کر رہا. ان کو الہام ہو جائے تو 3 دن کی جماعت بن جائے گی، الہام نہیں ہوا تو سال بھر تک کوئی جماعت بننے کو تیاری نہیں. یہ ہو رہا ہے. اور وہ گئے چلے 4 مہینے میں تو پھر مقامی کا مستورات کا سارا ٹھپ، اور قبر میں گئے تو ساتھ میں لے کر کے وہ بھی چلے گئے قبر میں. کوئی گنجائش نہیں. اس لیے دوسری بنیادی ذمہ داری جلد از جلد ہفتواری تعلیم ہو. اور یہ چند باتیں اور اہتمام سے بتا دیں کہ ہفتواری تعلیم اگر کسی جگہ رکی ہوئی اس وجہ سے کہ چلے والی بہن نہیں ہے، آپ بتا دو یہ آج تو منسوخ ہوئے 5 سال ہو گئے، ہم نے کبھی کی باتیں ختم کر دی. اور اسی کے متبادل میں ہم نے 5 بہنیں لگائی، 2 بہنیں عشرے والی، 1 بہنیں سے 3 بہنیں کی مرتبہ سے روزہ والی. اور ایسے بھی جگہ ملیں گے کہ وہاں پر تعلیم شروع نہیں ہو رہی، جبکہ عشرے والی بھی ہے ماشاءاللہ، سے روزہ والی بھی ہیں، شادی شدہ بھی ہیں. پھر اس لیے کہ پڑھنے والی کوئی نہیں، آپ فوراً ان کو اگلا اس کا الٹرنیٹ بتا دیے، اس کا متبادل بتا دیے کہ بھائی نظام الدین سے تو بتا دیا گیا کہ بھائی کتاب پڑھنے کے لیے شادی شدہ ہونا شرط ہی نہیں ہے. 3 دن شرط ہے، چاہے شادی شدہ چاہے غیر شادی شدہ. 3 دن والی ہر بہن کتاب پڑھ سکتے. صاف بولے آپ، قوت کے ساتھ بولے، ڈٹ کر کے بولے، مسجد کے ممبر سے روزانہ بولے آپ جا کر. چھپانے کی کوئی چیز نہیں ہمارے. یہ جا کے اصول بتاتے نہیں ہیں اور گاؤں کے گاؤں بیچارے محروم ہوتے جا رہے ہیں سارے اعمال دعوت سے، اعمال ہدایت سے. اب تمہاری تعلیم میں کتاب پڑھنے کے لیے صرف 3 دن شرط ہے، شادی شدہ شرط نہیں ہے. کنواری بچی ہے 15-16 سال کی ہے، اس کے سیر روزہ لگے ہوئے ہیں اور کتاب پڑھ سکتی ہے، بالکل پڑھ سکتی ہے. اس کو ذمہ داری دو آپ کتاب. ہاں 6 صفات کے لیے 10، چلے والی نہیں ہے تو عشرے والی سے کام چل سکتا ہے. 6 صفات کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح ایک اور وجہ ہوتی ہے ہفتواری تعلیم شروع نہ کرنے کی، وہ کیا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مکان ایسا مل نہیں رہا جہاں پر گھر والی کا وقت لگا ہو. یہ بات بھی بہت پہلے منسوخ ہو چکی کہ وقت لگا ہوا گھر، کوئی ایسا ہی گھر میں ہفتواری تعلیم ہونی چاہیے جس گھر میں مردوں کا عورتوں کا سب کا وقت لگا. یہ سب سلسلے بند ہو چکے پہلے، بیڈ لگ چکے. مرد کا لگ جائے تو بہت اچھی بات ہے، خواتین کا تو کام سے لگا ہو، محبت ہو، تعلق ہو اور وہ ہفتواری تعلیم اپنے گھر پہ رکھنے کے لیے آمادہ تیار ہو اور پھر اس گھر کے اندر پردے کا نظم ہو کہ تعلیم کے دوران مردوں کا عمل دخل نہ ہو. اتنا کافی ہے بس. اس گھر میں آپ تعلیم شروع کرائی. یہ 5 بہنوں کی نگرانی ہوگی. اس کی نگرانی ہوگی 5 بہنوں کی نگرانی. اتنی سہولتیں ہو گئی اور اس کے بعد بھی پورے ہندوستان میں ہفتواری تعلیم کی جو مقدار اور معیار اور جو ہفتواری تعلیم کی کوانٹٹی بالکل، کیونکہ ہفتواری تعلیم ابھی تک اسی طرح کچھوے کی چال پہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سب پر ایک جملہ بھاری پڑ جائے. مستورات کا کام بڑا حادثہ، ذرا سی بے اصولی نہ ہو جائے. شرائط جو ہے کام کو بڑھانے کے لیے اور پختہ کرنے کے لیے، کام کو روکنے کے لیے نہیں. ہم سب نے ان شرائط کو کام کو روکنے کے لیے ذریعہ بنا رکھا. شرطیں پوری نہیں ہوئی تو پوری کون کریں گے؟ فرشتے آ کے کریں گے. آپ کو کرنا چاہیے. مسجد وار جماعت کی اپنی ذمہ داری ہے کہ جلدی سے جلد شرط پوری کریں. 3 سے 4، 4 سے 6 مہینے کے اندر ایک بنجر بستی کے اندر ہفتواری تعلیم کی بنیاد پڑ جانی چاہیے. یہ مضبوط مسجد وار جماعت کی علامت ہے. کامیاب ترین مسجد وار جماعت وہ ہے کہ جیسے ہی وہاں ہفتواری گشت شروع ہو اس کے ساتھ ساتھ وہاں ہفتواری تعلیم بھی شروع ہو جائے. یہ کامیاب مضبوط مسجد وار جماعت کہلاتی ہے. سال ہو گیا دوسرے گشت کرتے کرتے اور اس محلے کے اندر آپ نے ہفتواری تعلیم بھی شروع کرائی. اس کا مطلب ہے آپ کا دوسرا گشت ان سکسیس ہے، کامیاب نہیں، ناکام آپ کا دوسرا گشت.
آپ دوسرا کچھ نہیں کر رہے, بیان جھاڑ جھاڑ کر کے آ رہے, تقریریں کر کر کے آ رہے, وہاں پر جا رہے. اعمال دعوت کو قائم کرنے کے لیے آپ کو بھیجا, جس کے اندر مستورات کے اعمال بھی ہیں, مردوں کے بھی اعمال ہیں, طلباء کے بھی اعمال ہیں, سارے کام ہیں, ان کو سارا دینا چاہیے, سب پر اٹھانا چاہیے. اس لیے آپ سے خصوصی درخواست ہے, آپ صوبوں کے اندر, ملکوں کے اندر جا رہے ہیں, آپ افطاری تعلیم اور اس کے شرائط بیان کرنے نہیں جا رہے, شرطیں پوری کروا کے بنیاد ڈال کر افطاری تعلیم پر ان کو ڈال کر کھڑا کر کے اس کو عملی طور پر عملی شکل دے کر پھر آپ آگے بڑھیں گے. اس کے لیے آپ جا رہے ہیں, آپ تقریریں کرنے نہیں جا رہے, آپ بھول جائیے آپ تقریریں کرنے جا رہے ہیں. آپ کو تو بالکل ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی طرح اچھی طریقے سے کھرچ کے پوچھ کے بھائی افطاری تعلیم کیوں نہیں ہے, اب وہ ساری پرانی باتیں بتائیں, وہ جو پرانی بیماری ہے وہ ساری بتا دیں, آپ بتا دو اس بیماری کا یہ حل ہے, اس بیماری کا یہ سلوشن ہے, اس بیماری کا یہ حل ہے, اور بتاؤ کیا پریشانی, آپ ساری پریشانی حل ہو گئی. آپ کی شرطیں مکمل ہے, کامل و مکمل ہے. کل ہی آپ کے مشورے سے آپ گزار رہے ہیں اور افطاری تعلیم شروع کرا رہے ہیں. آپ شروع کرائیں گے, آپ شروع کرانے کے لیے جا رہے ہیں, بیان تقریر کرنے نہیں جا رہے افطاری تعلیم کے سلسلے میں. اب واپسی پر ہم پوچھتے ہیں آپ نے افطاری تعلیم کتنی جگہ شروع کرائی, کہ بھائی ایک بھی شروع نہیں کرائی. اچھا سب جگہ تھی جتنی ہونی چاہیے, کہ وہ بھی نہیں تھی, پھر آپ نے کیا کرا, تقریریں کر کر آ گئی. یہ تو تقریروں کے لیے تھوڑی جماعتیں جا رہی, اصول بیان کرنے کے لیے تھوڑی ہم جا رہے ہیں, ہم تو عملی جامہ پہنانے کے لیے جا رہے ہیں. ہم اس محلے سے ہٹیں گے نہیں جب تک کہ وہاں افطاری تعلیم اور اس کی جو شرطیں پوری نہ ہو جائیں. اس لیے سب سے پہلے ایسے لوگوں کی تشکیل کرو جس کی وجہ سے ان کے نکلتے ہی چند دن میں افطاری تعلیم کی شرطیں پوری ہو جائیں. سب سے پہلے ایسے لوگوں کو, آپ ایسے جوڑوں کو تیار کرو جن کے نکلنے کی وجہ سے اس محلے میں تعلیم شروع ہو جائے. اور اعمال تھے, ایک بینک کے ذمہ استقبال, ایک بینک کے ذمہ کتابی تعلیم, ایک ہفتے منتخب, ایک ہفتے فضائل اعمال فضائل صدقات, اور پھر 6 صفات اور تشکیل دونوں ایک بینک کے ذمہ, اور مردوں کا بیان مہینے 1.5 مہینے. اور یہ افطاری تعلیم جس گھر میں ہے اس گھر میں لگاتار رہے گی, 3 مہینے 6 مہینے میں منتقل نہیں کی جائے. اور نقد مستورات کی جماعتیں جوڑے بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور جو بھی تشکیل ہو جائے اسے فوراً روانہ کرو. ایک دن کی بھی تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں, اپنی جماعت بن جائے بہت اچھی بات ہے. ورنہ پورے ضلع سے کہیں سے بھی سے روزہ کی جماعت, عشری کی جماعت, چلی کی جماعت ہے تو اس میں لے جا کے جوڑے کو آپ لگا دیجیے گا. حتیٰ کہ بیرون کی جماعت چل رہی ہے, آپ اس میں لے جا کے لگا دیجیے. چوتھی بنیادی ذمہ داری, تیسری بنیادی ذمہ داری, اللہ کے راستے میں نکل کر ہر گھر کے اندر 48 گھنٹے قیام کرنے کی فکر کرنا. اور پھر گھروں کے اندر بھی ایک تو یہ کہ آج تک جماعت ٹھہری نہیں, یہ نہیں دیکھنا آج تک جماعت نہیں ٹھہری, بلکہ اس میں خاص طور سے وہ دیکھنا جماعت ٹھہری بھی نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بے دینی کے اعتبار سے انتہائی خستہ حال ہے, بری حالت پہ, اور گھر کے اندر کفر شرک کے علاوہ ساری گندگیاں, ساری برائیاں, سارے معاصی, سارے منکرات اور ہر طرح کے اللہ کی نافرمانیاں, گھر گھر کے بچے اور گھر کے مرد, گھر کی خواتین اس میں مبتلا ہیں. گھر ان کا پورا برائیوں کا اڈا بنا ہوا ہے. سب سے پہلے آپ ایسے گھروں کو نشان بنا کر تلاش کر کے اس گھر میں سب سے پہلے آپ قیام کرنے کی فکر کریں. یہ نہیں کہ جس گھر میں خوب اچھا ماحول ہے وہاں جائیں. آسان سی مثال ہے کہ اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ہلکا سے ایک آدمی کو تکلیف ہے اور ایک اور آدمی کو ہلکا سا فریکچر ہو گیا, تیسرا آدمی بالکل جان کنی کے عالم میں ہے اور بالکل سکرات کے عالم میں. اب آپ انصاف سے بتائیے, اگر ایک ہی ڈاکٹر ہو تو شریعت کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے اس کے ذمے کس کی ٹریٹمنٹ اور کس کا علاج سب سے پہلے واجب بنتا ہے؟ جو سکرات کے عالم ہے. اسی طرح ایک کرے وہاں پر ماشاءاللہ اعمال دعوت بھی ہے, سنت ہے, شریعت ہے, پردہ ہے, اور ایک اور گھر ہے کہ وہاں اعمال دعوت تو نہیں لیکن وہ کلمہ نماز جانتے ہیں, پڑھتے ہیں, کسی درجے میں فرائض بھی ہے. اور ایک پٹی ایسی ہے کہ وہاں پر گھر والوں کے اندر 3 فرائض کچھ بھی نہیں اور وہ کلمہ تک نہیں جانتے اور وہ بالکل ارتداد کے دانے پر ہیں, نہ جانے کب اپنے ایمان کو کوڑیوں کے دام بیچ بیٹھیں. سب سے پہلے آپ ایسے گھروں کی نشاندہی اور وہاں قیام کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات, گھر سے مسجد سے اعلان کرنا سنت ہے. ہماری جماعت ماہ مستورات آئیے, بتاؤ کون اپنے گھر میں 48 گھنٹے لینے کے لیے تیار ہے, اور ہم میزبان, آپ مہمان, آپ سے ایک قطرہ پانی نہیں چاہتے اور ایک دانہ کھانا نہیں چاہتے. آپ کا بجلی کا اگر جو ہے کرنٹ زیادہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کا پیمنٹ بھی ہم کریں گے. آپ صاف دل کھول کر کے کہو, آپ صاف طور پر اعلان کرو, ہم میزبان اور آپ مہمان, بتاؤ کون تیار. 48 گھنٹے اور ادنا درجہ ہے, کوئی 24 گھنٹے کے لیے تیار ہو جائے تو اسے بھی قبول کر لیں, اور پھر 24 گھنٹے میں ایسی محنت کریں کہ وہ خواتین خود بخود ایک اور دن بڑھا لیں. یہ اصل طریقہ.
اعلیٰ درجہ 48 گھنٹے، ادنا درجہ 24 گھنٹے. اور ہماری مستورات کا قیام، ہماری مستورات کا رخ یہ بھی مسجدوں پر موقوف نہیں. ہم تو ایسے رخ پر بھی جائیں گے جہاں مسجد نہیں، ایسے گاؤں دیہات میں بھی جائیں گے جہاں کوئی مسجد ہی نہیں ہے، ہر طرح کے رخ پر جائیں گے. حتیٰ کہ 2 ہی گھر ہیں، ایک گھر میں سارے مرد ٹھہر جائیں، دوسرے گھر میں ساری مستورات ٹھہر جائیں. ایک ہی گھر 2 کمرے ہیں تو ایک کمرے میں سارے مرد ٹھہر جائیں، دوسرے کمرے ساری مستورات ٹھہر جائیں. ایک ہی گھر ایک ہی کمرہ ہے تب بھی جماعت ہماری اس گاؤں میں جائے گی، اور ایک گھر ایک کمرے میں ساری مستورات ٹھہر جائیں، اور ایک گھر اور کمرے کے گھر کے باہر درخت کے نیچے سارے مرد ٹھہر جائیں. یہ ساری ترتیب عین سنت ہے، عین سنت. حضرات صحابہ نے دور نبوت میں اسی طرح جا کے قریوں میں، گاؤں میں، شہروں میں جا کے کام کیے. کوئی مسجدیں وسیدیں نہیں، اسی طرح جا کے کام کرتے تھے. باقاعدہ خیمے لگاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ خیمے لگاتے تھے اور اس میں اعمال دعوت قائم کرتے تھے، اور مفتوح قوم کی خواتین کو اپنے خواتین کے پاس رکھتے تھے، اور مفتوح قوم کے مردوں کو اپنے ساتھ اپنی مسجدوں میں رکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو کلیمے سے لے کر کے پورا دن سکھلاتے. اصل دنیا. اور یہ بات ذہن میں رہے آپ حضرات کہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر گھروں کو تلاش کرنے میں سب سے زیادہ اس بات کا اہتمام کرنا، اور انہیں یہ بات سمجھا دینا. وہ کہیں گے ہم تو گھر دینے کے لیے تیار تھے، اب بھی ہیں، لیکن شرطیں پوری نہیں. آپ صاف کہتے ہو کون سی شرطیں؟ ہم نے تو سنی نہیں آج تک نظام الدین. وہاں تو صرف یہ بتایا گیا رہائشی مکان ہے اور پردے کا انتظام ہے، بس اس 2 کے علاوہ کوئی شرط ہم نے سنی نہیں نظام الدین سے، نہ انشاءاللہ اس کے علاوہ کوئی شرط آئی نہیں. نظام رہائشی مکان بس اور پردے کا انتظام، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جس کا مطلب یہ کہ اگر کسی گھر میں خواتین ہیں، مرد نہیں ہے، تب بھی اس گھر کو آپ قبول کریں گے، کرنا چاہیے. کیونکہ یا تو اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا، یا پھر اس کے شوہر، یا پھر طلاق ہو چکی، یا پھر اس کے ان کے مرد حضرات کہیں اور کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، دنیا کی حاجت سے گئے ہوئے ہیں. ایسے تمام گھروں کے اندر ہماری جماعت ٹھہرے گی، اور ایک جوڑے کو لے کر کے اپنے اور ان گھر والوں کے درمیان نصرت کے لیے بیچ میں واسطہ بنا لے. اتنی سی بات، اتنی سی بات ہماری بہت بنیادی ذمہ داری. اور خصوصاً جو جماعت جن جماعتوں میں 2 چلنے والی بہنیں، 3 چلنے والی بہنیں، ان کے تو خاص ذمہ داری ان جماعتوں کی وہ ایسے بنجر علاقوں ہی میں جانے کا اہتمام کریں. اس لیے کہ آپ کو رخ بھی اسی بنیاد پر دیا گیا، رخ بھی آپ کو اسی بنیاد پر دیا. ہماری بنیادی ذمہ داری کسی بھی گھر کے اندر داخل ہونا ہو تو پھر ہر گھر کو دیکھنے کی بھی ہم کوشش نہ کریں. جس گھر میں پردے کا ماحول پہلے سے، اس گھر کو اندر جا کے دیکھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. اور اسی طرح جس گھر میں جماعت بار بار ٹھہر چکی ہے، اس گھر کو بھی اندر جا کے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے 2 مکانوں میں تو فوراً اپنی خواتین کو بھیج دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر فوراً اعمال دعوت کا نظام قائم کریں، گھروں میں فرشتے اتروا لیں اور گھر والوں پر محنت کریں، انہیں کلمہ نماز سکھلاویں. یہ اصل صورت ہے، یہ اصل بنیاد. تاخیر نہ کریں اپنے کام. اور اگر ایسا مکان ہے کہ وہاں پہلی مرتبہ قیام ہونے جا رہا ہے اور پردے کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو پھر اس کمرے کو جا کے دیکھ لیں جس میں مستورات ٹھہرنے والی، سرسری نظر پہ دیکھ لیں، 2-4-5 منٹ کے اندر دیکھ لیں، اور آ کر باہر نکل کے بھائی سے کہیں بھائی آپ کا گھر تو بڑا مناسب ہے، اور حیرت ہے کہ اتنے مناسب گھر میں آج تک آپ نے جماعت نہیں ٹھہرائی. اور وہ ایسا اس کو لے لے دل پہ کہ موت تک اپنے گھر میں جماعت ٹھہرانے کے ارادے کر لے. یہ طریقہ ہے. یہ نہیں کہ باہر نکل کے اس کے گھر کے اندر کی بے پردگی وغیرہ عیب کو ظاہر کیا جائے. یہ تو مسلمان کی پردہ دری ہے. اور پھر اس کا دل توڑنا ہے، اور پھر اس کو مایوس کرنا، اس کے گھر کو فیل کر کے ہدایت سے مایوس کرنا. اگر اس کے گھر میں دین کے داخل کرنے کا یہی واحد راستہ تھا اللہ کے علم میں، اور آپ نے اس کے گھر کو فیل کر کے اسے ہدایت حاصل کرنے سے محروم کر دیا، تو یاد رہے کہ اس کی یہ ابھی موجودہ نسل اور قیامت تک آنے والی نسل اگر ہدایت سے محروم رہی صرف اس وجہ سے آج کی تاریخ میں اس کے گھر کو آپ نے فیل کیا، تو قیامت تک ان کی آنے والی نسل اگر بے دین ہوئی اور جہنم کی طرف گئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے جنہوں نے اس کے گھر کو فیل کیا. آپ کون ہوتے ہیں فیل کرنے والے؟ جی ہاں، روایتوں میں مثالیں ملتی ہیں. آپ اس کی مثال اس سے دیکھ لیجیے. ایک آدمی نے 99 قتل کیے اور جا کر کے پوچھا تھا کہ بھائی میرے لیے کچھ معافی تلافی ہے؟ لیکن نہیں، تیرے لیے تو معافی تلافی نہیں ہے. تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. تو اس کو بھی قتل کرنے کا گناہ اسے کم ملا اور اس کو زیادہ ملا، کیونکہ اس نے اسے مایوس کر دیا. اس نے مایوس کیا تھا، اس کو مایوس کیا. ہم کون ہوتے ہیں کسی کے گھر کو فیل کرنے والے، پاس کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ تو اتنے رحیم و کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس 100 آدمی کو قتل کرنے والے کے لیے پوری زمین لپیٹ دی، سمیٹ دی،
اور فیصلہ کر دیا کہ یہ جس علاقے میں جا رہا تھا تشکیل میں وہ علاقہ اس کے قریب تھا اور جہاں سے نکلا تھا گناہ کا ماحول تھا وہ علاقہ دور ہو چکا ہے. اللہ نے اس بندے کی مغفرت کے لیے نظام کائنات کو مسخر کر کے تابع کر دیا اور ہم ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر رہے ہیں یہ کہہ کر کے تیرا گھر ٹھیک نہیں ہے, تیرے گھر میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اور تیرا گھر فیل ہے. ہم کون ہوتے ٹیچر ماسٹر, ہمیں کون سے اتھارٹی ملی ہے, ہم کوئی کیا ہم ایگزامینیشن کے ہم امتحان لینے کے لیے آئے ہوئے؟ پاس فیل کرنے کا ایک سلسلہ کر رکھا ہمارے سب ساتھیوں. گھر والوں کو دہشت میں ڈالتے. ہاں بھی اب گھر کو دیکھا جائے گا, انسپیکشن ہونے والی, انویسٹیگیشن ہونے والا ہے. اب سارے مستورات ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں, گھر بھی دیکھیں گے, کمرہ بھی دیکھیں گے, ہال بھی دیکھیں گے, ٹوائلٹ بھی دیکھیں گے, باتھ روم بھی دیکھیں گے, پہلا منزل, دوسرا منزل, تیسرا منزل اور بیسمنٹ دیکھیں گے, گراؤنڈ فلور دیکھیں گے, بالکنی دیکھیں گے, ورانڈا دیکھیں گے. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. لگتا ہی نہیں کہ آپ 2 دن ٹھہرنے جا رہے کہ پورے بلڈنگ کو خریدنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک تماشا بنا رکھا گھر دیکھنے کا. آپ خود کہتے ہیں کہ بھائی جس گھر میں اور جس کمرے میں مستورات کا قیام ہے وہاں مردوں کی انٹری ٹھیک نہیں ہے, اور یہ کہہ کر سب سے پہلے اس اصول کو آپ خود توڑتے ہیں, سب سے پہلے آپ انٹری مارتے ہیں. 100 مرتبہ ایک گھر میں جمع ٹھہر چکی اور اس گھر کو 100 نامحرم لوگوں نے جا کے دیکھ لیا. آج تک کیوں میں اتنا ضد ہے ہم لوگوں کو ہر گھر کو دیکھنا, ہر جماعت دیکھی, کہاں سے لائے آپ اصول فیل بنا رکھا مستورات کے کام. کتنی مرتبہ جمع ٹھہرنے کے بعد آپ کو تسلی ہو سکتی ہے؟ ذرا ہمیں بتائیے تو صحیح کہ 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ ٹھہرنے کے بعد آپ کو تسلی ہو جائے گی ہاں بھائی یہ گھر بالکل کمپلیٹ ہو چکا ہے, پردے کے اعتبار سے مکمل ہو چکا ہے, اب یہاں پر ہمیں جا کے جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. عجیب تماشا بنا رکھا ہے, کوئی گنجائش نہیں ہمارے. اپنے اپنے من گھڑت شرطیں لگا رکھی, اصول لگا رکھے. صاحب کہہ دیا صرف رہائش کے مکان اور پردے کا نظم انتظام, بس اتنا. ہم کچھ نہیں جانتے اس کے علاوہ کسی نے کوئی باتیں چلا رکھی, سب بے بنیاد بات. ان کو سننے کی چلانے کی اجازت نہیں. 3 کمرے ہونے چاہیے, ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ ہونا چاہیے اور کراس وینٹیلیشن ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. کوئی گنجائش نہیں, سب لایانی اور لغویات کے شرطوں کے لگانے, کوئی گنجائش نہیں. یہ سب امت کی ماں بہنوں کو اور ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو ہدایت اور ہمارے ہدایت سے محروم کرنے کی شکل. ہم توبہ استغفار کریں اس چلے میں نکل کہ ہم نے آج تک نہ جانے کتنے بھائیوں کو مایوس کیا, اس کے گھر کو فیل کیا اور اس کی وجہ سے اس کے گھر میں آج تک دین داخل نہ ہو سکا. اس پر ہم مجرم ہیں, اس کا یقین کامل ہونا چاہیے, توبہ استغفار کرنا چاہیے اور موت تک یہ سارا مجمع عزم ارادے کرے آج کے بعد کبھی کسی مسلمان کے گھر کو فیل نہیں کرے. چوتھی بنیادی بات, اللہ کے راستے میں خواتین کی جماعتوں کو کثرت سے نکالنا, اہتمام کے ساتھ, بڑی عظمت کے ساتھ. وہی عظمت ہو خواتین کے اللہ کے راستے میں نکلنے کی جو مردوں کی نکلنے کی. آج تک مستورات کو لے کر نہ نکلنے پر ہم اپنے آپ کو مجرم سمجھیں اور اس قوت سے ترغیب دیں کہ جو آج تک نہیں نکلا وہ بھی اپنے آپ کو مجرم سمجھیں. ہمارے یہاں 30 مہینے سے سال کا عشرہ, 30 سال کا چلہ, یہ کوئی رخصت والا یا پھر نفلی کام, زائد کام, کار خیر, جو نکل گیا ماشاءاللہ سبحان اللہ, جو نہیں نکلا اس پر نہ انا للہ نہ پوچھے اچھی بات ٹھیک ہے آپ نہیں نکل سکے, اچھا پھر کیا ہوا, میں ماشاءاللہ چلے میں چلے گیا, آؤ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, چلو آپ کا وقت تو لگے. نہیں وقت ہی نہیں لگا آپ کو, آپ کا کہاں سے وقت لگے, کس نے کہا آپ کا وقت لگ گیا, آپ کا وقت ہی نہیں لگا, آپ گھر بیٹھے رہتے, وہ بھی برابر ہے, آپ مردوں میں جا رہے دونوں برابر. آپ کا یہ تیسرا مہینہ تو ماہ مستورات سے روزہ کا طے شدہ تھا. آپ نے کس سے مشورہ کیا, کون ہوتے آپ کو مشورے دینے والے کہ آپ مستورات میں نہیں جا سک رہے تو کوئی بات نہیں, آپ مردوں میں چلے جاؤ. نہ اس کو نظام الدین کی اطاعت کی خبر ہے اور نہ ہی بیچارے اس ساتھی کو خبر ہے, دونوں بے خبر دستور سے. ہر ایک کے لیے طے ہو چکا ہے یہاں پر, اس میں دوبارہ ری کنفرمیشن اور ری مشورے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے آپ کو. نہ اس کو جا کر کے مشورے کرنے کی اجازت ہے اور نہ کسی امیر اور فیصل کو یہ کہنے کی اجازت ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ مشورات میں نہیں جا سکتے, 30 مہینے سے روزہ آپ جو ہے مردوں میں چلے جائیے. سال میں 12 مہینے کے ہر مہینے ایک ساتھی نے سہ روزہ لگا لیا, لیکن اس نے مردوں میں 4 مرتبہ سہ روزہ نہیں لگایا تو اس کے سال کے صرف 8 مہینے شمار ہوں گے سہ روزہ کے, 4 مہینے اس نے چھوڑ دیے, 4 مہینے اس کے لگے. تیسرا مہینہ ہر قیمت پر مستورات کا, تیسرا مہینہ ہر قیمت پر مستورات کا, کوئی گنجائش نہیں. مسجد پر قوت کے ساتھ یہ بات اٹھائی جائے کہ پوری مسجد وار جماعت کا ایسا نظم ہو, ترتیب ہو کہ ہر ایک تیسرے مہینے میں اپنی روٹین اپنی ترتیب کے حساب سے ماہ مستورات وقت لگا. اگر 2 ہفتے سب کے سب مردوں میں جائے, 2 مہینے مسلسل ساری مسجد وار جماعت اگر مردوں میں گئے تو پوری مسجد وار جماعت تیسرے مہینے کمپلسری اپنی مستورات کو لے کر کے جائے, ایک فرد چھوٹنا نہیں چاہیے. پوری طاقت لگاؤ کہ ہمارا ایک بھائی بھی
چھوٹ نہ جائے اس طرح جس طرح مردوں میں جاتے وقت پوری طاقت لگاتے ہیں کہ ایک نیا پرانا ساتھی چھوٹ نہ جائے. یا نظام ایسا بناؤ کہ ایک ہفتے میں 2 جماعت جاری ہے یا 3 جماعت، تو 2 جماعت مردوں کی جائے، 1 جماعت مستورات کی جائے، یا کوئی نہ کوئی توازن، کوئی تناسب تو قائم کرے. ہے ہی نہیں رخ مستورات کے سے روزہ نکلنے کا. تیسرا 2 ہفتے 2 مہینے بڑی محنت کوشش، اور تیسرا مہینہ آ گیا بالکل آزاد، جس کو جہاں جی میں آئے اپنا سے روزہ لگا، نہ اس کی کوئی تشکیل، نہ اس کا کوئی مشورہ، نہ اس کی محنت، نہ کوئی ملاقات ہے، کچھ نہیں. آزادی کار خیر کا کام ہے، نفلی کام ہے، جس کا لگ گیا مستورات میں لگ گیا، جس کا نہ لگا کوئی نقصان نہیں. بہت غلط بات. بلکہ اللہ معاف فرمائے 3 مہینے مستورات کی تشکیل سے زیادہ مردوں ہی میں نکلنے کی جاتی ہے. آپ دیکھ لو، اچھی بات آپ کے گھر والے نہیں جا رہے، آپ نہیں جا رہے، کوئی بات نہیں، آ جائیے ہمارے ساتھ، چلیے لگانا تو ہے بھائی، چلو 3 دن نہیں لگے، ادھر مستورات میں نہیں لگے، چلو اچھا ہوا مردوں میں. چلو اچھا کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، برا ہی ہوا. کہاں سے لگا آپ کا 3 دن؟ آپ کے اگر وہ یہ کہہ دے امیر صاحب ایسا ہے کہ اچھا ایسی بات ہے میں 10 دن لگا دوں، وہ کہتا ہے نہیں 10 دن نہیں، کچھ نہیں ہوگا. اگر وہ کہہ دے کہ تیسرا مہینہ میں گن کے 31 دن کا پورا مہینہ مردوں میں لگا دو، اب کیا بولتے ہیں امیر صاحب؟ تب بھی ہم یہ قوت کے ساتھ بولیں، دل کی گہرائی کے ساتھ بولیں، آپ تیسرا مہینہ گن کے 31 دن پورے مردوں میں دے دیں، تب بھی آپ کے اپنی بیوی کے ساتھ 3 دن لگانے کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ ابھی قوت سے ممبر سے یہ باتیں چلائی نہیں جا رہی، انتہائی حق تلفی کی جا رہی خواتین. یہ خواتین کا حق ہے، ان کی آخرت کا مسئلہ ہے، ان کے ایمان اعمال کا مسئلہ ہے، ان کے پردے کا مسئلہ ہے، پوری زندگی کا مسئلہ ہے. سال کا چلہ 4 مہینہ، بڑی آواز، بڑی طاقت، بڑی قوت ہے، بڑی کوشش ہے، تشکیلی محنت، تنفیذ کی محنت، اور باقی انہی سارے مردوں کی خواتین بھی موجود ہے، اور ان کا سالانہ عشرہ ان کا اپنا حق ہے. اس کی کیا، اس کی محنت کے، اس کے مشورے کیا ہو رہے ہیں آپ کے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. جوڑ ہونا چاہیے زیرے کا. 100 جماعتیں نکالیں گے، پوری طاقت لگے، 100 کی 100 جماعتیں نکل گئی. اب ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ، باقی 100 مردوں میں سے ہر ایک کے جو عشرے لگ رہے تھے اس کا کیا ہے دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ ہمارے یہاں طے ہے، ایک ساتھی سالانہ وقت لگا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جس طرح اس کے سالانہ وقت چلہ یا 4 مہینہ جو بھی ہو، اس کی تاریخ طے، اس کا مشورہ، اس کی تشکیل، اس کی وصولیاں بھی اسی طرح اس کا عشرہ لگانا طے ہے. اس کی تاریخ آگے پیچھے ساتھ ملا کے طے کی جائے گی. آپ نوٹ کرو اس بات کو. چلے میں چلے لگ رہے جی، اب تو سالانہ 4 مہینے بھی لگ رہے، اب تو بیرون بھی جا رہے جی، اور عشرہ کیا ہوا؟ 0/0، کچھ بھی نہیں. خواتین کو لگا رکھا کچن کے اندر، کپڑے دھوتے رہو، اور جو ہے گھر سنبھالتے رہو، اور بچے دیکھتے رہو، بس اور کوئی کام نہیں. مشینی زندگی بنا رکھی. عشرہ نہیں لگا تو آپ نے سب سے بڑا نقصان کیا اپنی گھر والی کا، اپنی خواتین. تیسرا سال مستورات کے چلے کا ہے کسی قیمت پر. تیسرا سال آپ کے مردوں میں جانے کا نہیں، یا تو آپ جو ہے مستورات کا چلہ لے کر اندرون میں جائیں گے، یا 2 مہینے لے کے بیرون جائیں گے شرائط پورے کر کے. تیسرا سال ہر قیمت پر کس کا ہے؟ مستورات کا. ہر قیمت پر تیسرا سال مستورات. اصولی بات، بنیادی بات. یہ خود مستورات کو تیار کر کے لے کر کے جائے، اور اگر مستورات تیار نہیں ہو، اگر مرد لے کر کے نہیں جا رہے، تو خواتین خود اپنے مردوں کو تیار کریں. اس طرح انتظار کرے تیسرے مہینے کا، جس طریقے سے ماہانہ سیلری کا انتظام ہوتا ہے، اور سیلری کی بنیاد پر ان کو گھر کے سامان منگوانے کا انتظار رہتا ہے. تب بھی نہ مانے، آپ صاحب کہہ دینا ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، اور عیدین کے ہمیں کپڑے نہیں چاہیے، ہمیں اپنے جو ہے ذاتی اخراجات کے لیے ہمیں جیب خرچ بھی نہیں چاہیے، لیکن آپ خدا کے واسطے ہمارے سے روزہ، ہمارے سال کے عشرے پابندی سے لگواتے نا، ہم اسی پر راضی ہیں، کیونکہ میرے قبر اور آخرت کا مسئلہ ہے، پلسرات کا مسئلہ ہے، میرے جنت کا مسئلہ ہے. خواتین کو ایسا رونا آ جاوے، ایسی ضد آ جاوے، جس طریقے سے گھر کے اپنے دنیاوی تقاضے پورا نہ کرنے پر ضد آ جاتی ہے، اور گھر کے اندر سلام کلام سب بند. کیا ہوا بھائی؟ ماں باپ میں لڑائی چل رہی. کیوں لڑائی چل رہی؟ کہ کچھ ہوگی. اب کیا ہے؟ اب ناراضگی ہو رہی اس وجہ سے کہ میرا سے روزہ لگوانا تھا، یہ پتہ نہیں کیسے چلے گا دوبارہ مردوں. آپ جا کیسے رہیں؟ آپ کیسے جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر کے؟ تیسرا مہینہ میرا اپنا حق ہے. آپ کیسے جا رہے ہیں مردوں میں؟ کون سے اصول کی بنیاد پر آپ جا رہے ہیں؟ خواتین گھر گھر پوچھیں، اپنے مردوں کو جھنجھوڑیں، اپنے مردوں کو اٹھاویں اس تقاضے پر. آخرت کا مسئلہ، پوری امت کی ماں بہنوں کا مسئلہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ. ایک خاتون کو جہنم سے بچا کر جنت میں لانے کا، اور ایک خاتون کو بے پردگی، بے حیائی سے حیا اور پردے والی زندگی پر لانے کا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ اللہ کی بندیاں اللہ کے راستے میں در در کے ٹھوکریں کھاویں.
ازواج مطہرات تو کہہ رہی ہیں کہ جب بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے اپنی بیویوں کے درمیان قرآن ڈالتے اور جس کے نام قرآن نکلتا انہیں باری باری لے جائے. کوئی شخص متبع سننا ہو ہی نہیں سکتا, خصوصاً دعوت کی سنتیں تو مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اپنی خواتین کو لے کے اللہ کے نبی کی عین سنت سمجھ کر کے آپ سیر ہوتا عشرہ کسی درجے میں یہ کمزور سی ترتیب پر آپ نہیں آئے اس وقت کام نہیں چاہیے. تو حالانکہ اصل ترتیب بھی نہیں, اصل ترتیب تو صحابیات کی تقاضوں پر نکلنا, 10 سال لگانا, 7 سال لگانا, ملکوں میں جا کے اپنی قبریں بنانا, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہمارے. ہر ایک کی بنیادی ذمہ دار. ایک صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ میرے 30 سال سے سالانہ چلہ چھوٹا نہیں. تو ہم پوچھیں گے ماشاءاللہ آپ کا اس کا مطلب یہ کہ 10 مرتبہ تو چلہ لگا ہی ہوگا 3 سال کے ایوریج کے اعتبار سے کہ نہیں چلہ تو مسئلہ کہے گی لگا. اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی بیوی کے 10 چلے حق مارے, آپ نے اپنی بیوی کا حق مارا آپ نے. اور یہ تو ایسا حق ہے کہ نہ وہ معاف کر سکتی ہے نہ آپ معاف کرا سکتے ہیں. مہر معاف کر سکتے ہیں, مہر معاف کر سکتی ہے اور وہ آپ معاف کرا سکتے ہیں, لیکن یہ آپ معاف نہیں کرا سکتے. اجتماعی حق ہے یہ امت کی ماؤں بہنوں. بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھی ملکوں میں جا رہے, اندرون میں جا رہے, تقاضے پہ نکل رہے, 6 مہینے لگا رہے, مستورات کا نمبر ہی نہیں آ رہا. اتنی لاپرواہی مستورات کے خروج میں, اتنی غفلت ہے. ابھی ہندوستان کا جوڑ ہوا اور پتہ چلا کہ ملک کے ملک خالی پڑے ہیں. 2 مہینے مستورات کی کوئی جماعتیں نہیں بنی, مستورات کے چلے کی جماعتیں نہیں بن رہی. باقی ماشاءاللہ 4 مہینے, باقی ماشاءاللہ بیرون کی بڑی جماعتیں نکال رکھی اور مستورات 0/0. آپ پوری دنیا کا چکر کاٹے, آپ کے دہلیز اور آپ کے چوکھٹ کے اندر دین داخل نہیں ہونے کے. یاد رکھ لیں اس بات کو اچھی طرح, دھوکہ لگاؤ ہم سب کو. اس کی بہت بنیادی ذمہ داری, بہت قوت کے ساتھ یہ بات رکھنا. اگر آپ گئے کسی ضلع کے اندر اور ضلع کے اندر اس سال جتنے لوگوں کو مردوں میں لگانا چاہیے یا 2 سال سے لگانا چاہیے سب نے لگا لیا, اب اس سال وہ سب کے سب مردوں میں نکلنے کی تیاری, آپ سب کو کینسل کر کے سب کو مستورات میں نکالو, تب ہم مانیں گے آپ کے دل کے اندر مستورات کی کوئی اہمیت ہے اور مستورات کے خروج کی کوئی عظمت ہے. اگر آپ کی کوئی جماعت کسی قصبے میں چلی گئی, کسی ضلع میں گئی اور آپ نے سارے مردوں سے پوچھا, ان سب کا پچھلے 2 سال کا پابندی سے چلہ لگا, 4 مہینے لگے, بیرون لگے, سب کچھ ہوئے, آپ صاف کہہ دینا مشورے نظام الدین سے طے شدہ ہے اس سال آپ کے سب کا, آپ 100 ہے تو 100, 1000 ہے تو 1000, سب کا آپ کو اس سال چلہ لگے, طے شدہ بات ہے. آپ کو یقین نہیں, جاؤ نظام الدین جا کے پوچھ کر کے آؤ, لکھ کر کے پوچھو, ذمہ دار جا کے پوچھ کر کے آؤ. ہم تو ابھی سن کر کے آئے اپنے کان سے, کوئی رخ ہی نہیں, تشکیل بھی نہیں. نفلی کام ہے, ظاہر کام ہے, جس کے من میں آگے, جس کے جی میں آئے گا لگا لے, لگا لے, نہ لگا لے, نہ لگا لے, کوئی گنجائش نہیں. شرطیں پوری ضرور کریں. سیروزہ میں جانے کی شرطیں, عشرے میں جانے کی شرطیں, چلے میں جانے کی شرطیں. سیروزہ میں ایک مرد جانا چاہتا ہے, اس کی بنیادی شرط ہے کہ وہ شرعی مہر ہو. عشرے میں جا رہا ہے 3 شرطیں, شادی شدہ ہو, باشر ہو, چلہ لگاؤ. چلے میں جانا چاہتا ہے 4 مہینے لگا کر کے جانے. بیرون 2 مہینے جانا چاہتا ہے تو اب 2 شرطوں کا اضافہ ہوگا. ایک مرتبہ اس کا مستورات میں چلہ لگ چکا ہو اور پھر 3 مرتبہ اس کا 4 مہینے لگے ہو. اور جو مستورات ہیں ان کی شرطیں, 3 دن جانے کے لیے 3 شرطیں, شرعی محرم کے ساتھ جائے, شرعی پردے کے ساتھ جائے, اور اسی طریقے سے بچے ساتھ جائے. اور عشرے میں جانا چاہ رہی کوئی خاتون تو 3 بار سے روزہ لگائے پھر جائے. اور چلے میں جانا چاہ رہی تو 3 شرطیں, حمل سے نہ ہو, شادی شدہ ہو, 1 عشرہ لگائے. 1 عشرے کی بات ہے, کسی صوبے کو 2 عشرے کی شرط لگانے کی اجازت نہیں ہر کسی. سراسر خلاف اطاعت کے خلاف والی باتیں چل رہی. 2 عشرے کی بات, بہت احتیاط کریں. کیا احتیاط کر رہے ہیں آپ؟ کس احتیاط نے تو امت کی ماؤں بہنوں اور جوان بچوں کو بے پردہ بنا رکھا ہے. آپ کے احتیاط اور اس حساس والے بول لیں. ہم کہہ رہے 1 عشرہ اور آپ کہہ رہے 2 عشرہ. ہم کہہ رہے اسی سال اس کو ہدایت پر بھی آؤ, آپ کہہ رہے نہیں 2 سال تک اچھی طرح وہ گمراہ ہو جائے, اس کے بعد لے جائیں گے اس کو. بیکار کی چیز, لا یعنی باتیں. 2 عشرے کی بات چلا رہی تھی, بات صوبے والوں نہ سننی نہ ماننی نہ کہنی. 1 عشرہ ہے, شادی ہو گئی, حمل نہیں, فوراً نکالو اسے. ایک بچ کنواری ہے, سیروزہ 3 مرتبہ لگا کر شادی سے پہلے اس کا عشرہ بھی لگ گیا ہے. اب بس چلے میں جانے کے لیے ایک شرط کافی ہے, وہ کیا ہے کہ بھائی اس کی شادی ہونی, شادی ہوئی فوراً چلے میں نکالو. پوچھنا ہی نہیں کہ شادی کے بعد کتنے مہینے بعد نکالنا ہے. لا یعنی بنو اسرائیل کے طے کا مسئلہ بنا, اللہ کا فضل نظام الدین سے آج تک نئے جوڑے شادی شدہ کے لیے طے ہی نہیں ہوا کب نکلے کب نہیں نکلے. یہ آپ نے من گھڑت طور پر پورے ہندوستان میں بات چلا رکھی, 6 مہینے 4 مہینے, 1 نمبر کی لائنی بات چلا رکھی. آپ بعضوں نے سال بھر تک کا انتظار کروانے رکھا. نہیں, کوئی گنجائش نہیں, فوراً نکالو آپ.
اور اسی طریقے سے بیرون جانا چاہتی ہے خاتون تو اس کے لیے 2 چلے کمپلسری. مردوں کی شرط 1 چلہ ہے، مستورات کے لیے 2 چلے. اور نظام الدین نصرت میں آنا چاہتی ہے تو 3 چلے، اور آخری چلہ 3 سال کے اندر لگاؤ. 40 سے 60 سال کی عمر، اچھی طریقے سے خدمت گزار اور اسی طرح تعلیم کرانے والی، مذاکرہ کرانے والی، اختلاط کرنے والی. اور پھر تقاضوں پر نکلنے کا مزاج بنے. ترتیب پر تو نکل ہی نہیں، تقاضوں پر بھی نکلے. اور تقاضوں پر نکلنا اصل سنت ہے. آج کی تاریخ میں کوئی عشرہ لگا کر جوڑ آیا ہے تو اب پورے ہندوستان والوں کے ذہن میں کہ اب اس کا اگلا عشرہ کب لگے گا؟ اگلا عشرہ 8 مئی 2026 تبھی لگے گا، اور وہی اس کا مسنون افضل ترین وقت ہے. اس سے پہلے تو مکروہ وقت ہے، بلکہ وقت بھی نہیں آیا. اگر کسی نے اس کے دوبارہ عشرے کی تشکیل کر دی تو وہ ناجائز ہے. اب اس کا عشرہ مانا نہیں جائے گا. اب انتظار کرواؤ، انتظار کرواؤ. جس طرح عدت میں بیٹھی خاتون سے نکاح کی بات نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے ابھی 1 سال تک ان سے اگلے چلے کی بات تو کر ہی نہیں سکتے. مشورے میں تو عنوان تک بھی نہیں آتا. ارے وہ ابھی تو لگا کر ہے، ارے ابھی کیا انہوں نے تو پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد لگائے. لوگ کہتے ہیں ابھی تو لگا کر ہے، ہم کہتے ہیں اتنی جلدی جلدی. لوگ کہتے ہیں اتنی جلدی جلدی، ہم کہتے ہیں نہیں اتنی دیر دیر سے آپ آ رہے ہیں. آج کی تاریخ میں کوئی چلہ لگا کر واپس آ جائے جوڑا تو اب اس کا اگلا چلہ تو یقینی بات ہے. 3 سال سے پہلے تو تصور میں بھی نہیں. اب اس کا اگلا چلہ 8 مئی 2028 میں جا کے لگے گا. اس سے پہلے تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، ٹچ بھی نہیں کر سکتا. 3 سال کی عدت میں بٹھا دو انہیں، انتظار کرتے رہیں. ان کے گھر میں بھی ارتداد آ جائے اور گھر کی خواتین بے دین ہو جائیں، بے پردہ ہو جائیں، ہم تو اپنی ترتیب پہ نکلیں گے. کون سی آپ کی ترتیب؟ ایسی ترتیب پہ تو آپ ترتیب پہ لگاتے رہو وقت، اور امت کی ماں بہنوں کے بے دینی کا جرم آپ کو ملتا رہے گا، گناہ آپ کو ملتا رہے گا. آپ کی ترتیب کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ اپنے گھر کی بے دینی، آپ اپنے گھر میں آنے والے بے دینی کے سیلاب کو نہیں روک سکتے اس ترتیب کی بنیاد. سارے ہندوستان والے اسی ضعف اور اسی وہم گمان میں بیٹھے. باطل خیال، باطل تصور ہے آپ کا. کہ آج سے روزہ لگائے تو 3 مہینے پہلے تشکیل نہیں ہو سکتی. آج عشرہ لگائے تو 1 سال پہلے دوبارہ چلے کے عشرے کی تشکیل نہیں ہو سکتی. آج چلہ لگائے تو 3 سال پہلے دوبارہ چلے کی بات نہیں کی جا سکتی. سراسر باطل پہ بنیاد بات ہے آپ کی. اسے ختم کرو آپ پورے ہندوستان کی سطح. شرطیں پوری دیکھنی ہے، شرطیں پوری ہو گئی تو دوبارہ نکالو، جلدی سے نکالو، بار بار نکالو. تقاضے ہیں. تقاضا کیا ہے؟ امت کی مائیں بہنیں سیلاب کی شکل میں جہنم کی طرف جا رہی. اس سے بڑا تقاضا نہیں ہمارے اور کچھ نہیں. یہ آپ کا جو ہے باطل خیال ہے. تقاضے کا مطلب آپ یہ سمجھتے ایک جماعت کوئی بن گئی ہوا کے جھونکے پہ تو اب اس میں جانا یہ تقاضا ہے. اب استخارہ کر رہے ہیں، دل میں اگر الہام ہو گیا تو جاویں گے. یہ آپ کو باطل خیال. یہ کوئی تقاضے کے معنی نہیں ہمارے یہاں. ہمارے تقاضے کے معنی خود آپ کے اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے اعزا قریب میں، آپ کے اپنے فیملی میں اور آپ کے اپنے حلقے میں، ضلع میں، گلی کوچے میں جو مائیں بہنیں بے پردگی، بے دینی اور ارتداد کا شکار ہو رہی، یہ سب سے بڑا تقاضا ہے. آپ تو دیوانہ وار واپس جاؤ، چلہ لگا کے پھر محنت کرو. پتہ چلا 4 جوڑے تیار ہو گئے، پھر جماعت پیش کر دو. کوئی لے جانے والا نہیں، امیر صاحب میں تیار ہو. اور امیر صاحب کو حق نہیں یہ کہنے کا آپ ابھی تو جا کر کے ماشاءاللہ اہلاً وسہلاً مرحبا، آپ نبی کی سنت پر ہیں، جائیے دوبارہ نکل کر. یہ کہنا چاہیے. مشورے میں بیٹھے مشورے کر رہے ہیں، کینسلیشن کے مشورے کرنے ہیں. ان سارے ذمہ داروں کو بیٹھے ہوئے یہ بات طے ہے مشورے سے. 3 دن عشرے کے 6 جوڑے جائیں گے. 7 بہنیں زیادہ سے زیادہ ہو سکتی. چلے کے اندر 5 جوڑے تھے، زیادہ سے زیادہ 6 بہنیں جا سکتے ہیں مشورے سے. اور بیرون کے لیے 4 جوڑے تھے، زیادہ سے زیادہ اس میں 5 بہن جا سکتی ہے. 3 دن اور عشرے میں عمل والی بھی جا سکتی ہے، اور 3 دن اور عشرے میں کنواری جا سکتی ہے اپنی ماں کے ساتھ. اور زیادہ سے زیادہ ایک جماعت میں 2 کنواری جا سکتی ہے. دونوں 2 گھر سے ہو سکتی ہیں اور ایک گھر سے بھی ہو سکتی ہیں. یعنی ایک جوڑا اپنے ساتھ 2 کنواری بچی ایک ساتھ اکٹھے لے کے جا سکتا ہے. اس کا دروازہ کھل گیا ہے اہتمام سے پورے ہندوستان، پوری دنیا میں. مسجد میں آپ یہ بات چلائیں تاکہ جن کے لیے 2 بچیاں رکاوٹ بنی ہیں ان کی رکاوٹ دور ہو جائے. مردوں کو بھی یہ بات جا کے سمجھانی چاہیے اور مستورات کی جماعت بھی جا کر کے سمجھا. اور اسی طریقے سے اگر کسی بنجر علاقے میں ہم گئے اور وہاں سے روزہ کی جماعت بن گئی اور لے جانے والا کوئی نہیں، اپنا ایک جوڑا لگا کے فوراً روانہ کرو، روکنے کی اجازت نہیں. اصول بن چکا ہے پوری ہندوستان، پورے عالم پہ. اگر آپ کی جماعت میں مضبوط 2 جوڑے ہیں اور دونوں جماعت لے کے چل سکتے ہیں، اور ایک جوڑا ایسا جو اپنی جماعت کو سنبھالے اسے روک لو، اور ایک جوڑا وہ جو 3 دن کی جماعت چلا سکے. 3 دن کی جماعت تو چلا سکتا ہے لیکن چلے کی جماعت سنبھال نہیں سکتا، تو پھر آپ اسے 3 دن والی جماعت میں جوڑ کے بھیج سکتے ہیں، بھیجنا چاہیے. اور جو چلے کی جماعت کو سنبھال لے اپنی جماعت کو، وہ جوڑے کو روک لو. یہ سب دستور اور اصول بن چکے ہیں.
اور اسی طریقے سے ششمائی جوڑ کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے، جس کے اندر 3 مرتبہ سے روزہ والی، عشرے والی، چلے والی، بیرون 2 مہینے وقت لگائی گی، اور نظام الدین ایک ماہ نصرت میں وقت لگائی گی۔ 5 قسم کی خواتین، اور اس میں محرموں کا شرکت بہت ضروری، اور اس کے اندر کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں ہمارے یہاں، نہ دونوں مجلسوں سے پہلے، نہ دونوں مجلسوں کے بعد میں، نہ 2 مجلسوں کے بیچ میں۔ بھوکی پیاسی رہ کر، اور ہم بھی بھوکے پیاسے رہ کر کے 2.5 گھنٹے مکمل امت کے درد اور غم میں ڈوب کر کے ہم اپنا یہ جوڑ کریں گے۔ کھانے پینے اپنے گھروں میں رکھو، لے جا کر کوئی گنجائش نہیں سب چیزوں کے ہمارے 2-2.5 گھنٹے بڑی مشکل سے ملے آپ۔ جنازے کے موقع پر گھر میں میت ہو جائے تو 4-4 گھنٹے خواتین بھوکی پیاسی رہتی ہیں، یا دین کا جنازہ نکل رہا 2.5 گھنٹے بھوکا نہیں رہ سکتے۔ دیکھ اتر رہے جوڑوں کے موقع پر ضد ہے ساتھیوں کو، ارے آپ کو کیا پریشانی ہے، ہم کھلا رہے اپنے جیب سے کھلا رہے نہیں، آپ اپنے جیب سے خرچ کر کے دین کی جو فکروں کا ایک بہترین موقع تھا، ان فکروں کا زمین میں زندہ درگور کر رہے ہیں آپ، دیکھ اتار کر کے۔ آپ کو کھلانا پلانا جوڑ سے پہلے کرو یا جوڑ کے بعد کرو، اور ہر مہینے کرو، کون منع کر رہا ہے، پورے گاؤں دیہات والوں کو کرو، پارسل بھی کر کے بھیجو، لیکن آپ جوڑ میں ان فکروں کو آپ جو ہے بکھیر نہیں سکتے، ان فکروں کو آپ مردہ نہیں کر سکتے۔ آپ 6 مہینے کے بعد امت کے اندر دین کے مٹنے کا غم پیدا کرنے اور فکریں پیدا کرنے کا ایک جوڑ اللہ نے موقع دیا ہے، اس میں آپ دسترخوان لگا کر کے فکروں کو بکھیرنا چاہتے ہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ اور اس میں 2 بنیادی مجلسیں، دونوں مجلسوں سے قبل منتخب احادیث تعلیم کا اہتمام، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، آداب، اہتمام کے ساتھ دونوں جگہ تعلیم۔ اس کے بعد پہلی مجلس میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی اہمیت بڑی قوت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، اور صحابیات کے نکلنے کے واقعات، بنات طیبات، ازواج مطہرات، ان کے نکلنے کے واقعات، کتنی مرتبہ نکلی، کہاں کہاں نکلی، اور کتنے کتنے سال لگائے، اور کن صحابیہ نے اپنے 4 شوہروں کو شہید کروایا، اور پھر کن صحابیہ نے کہاں کہاں جا کے اپنی قبریں بنائی، نام بنام صحابیہ کا نام بتلا کر کے آپ واقعہ سنائیں گے، تب جا کے ہماری ماں بہنوں میں جذبات بنے گے نکلنے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں نہیں پتا، ہمیں دنیا بھر کے لوگوں کے نام معلوم ہے، گناہوں کو پوری دنیا میں پھیلانے والے ایسے مردوں اور عورتوں کے نام ہم سب کے ذہنوں میں ہے، لیکن ہمارے تک دین کو پہنچانے کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر کے دنیا کے کونے کونے میں جن مردوں نے اور صحابہ اور صحابیت نے قبریں بنائی، ایسے اسلاف کے نام تک یاد نہیں۔ یہ دین سے بے رغبتی اور دین سے بے دوری کیا علامت ہے؟ ہمیں دین سے کوئی تعلق نہیں، اگر تعلق ہوتا تو ہم دین کی محنت کر کے جان قربان کر کے دنیا کے کونے کونے میں جا کے قبریں بچھا کر کے قبریں لگا کر کے جانے والے لوگوں کے نام ہمیں واقعات معلوم ہوتے۔ اور پھر اس کے بعد 2 مہینے کی اور بیرون کی، اور اسی طریقے سے 1 مہینے نصرت کی، عشرے کی، چلے کی، سیروزہ کی، 5 قسم کی تشکیل، نام، تاریخ متعین کرنا، خرچہ متعین کرنا، قواعد کا پرچہ مکمل لکھ لینا، تفقد مکمل کر لینا، چاہے 1 گھنٹہ لگے۔ اور اس کے بعد دوسری مجلس میں مقامی کام سمجھے، گھر کی تعلیم، ہفتہ واری تعلیم، اللہ کے راستے میں نکلنا، ترتیب پر، تقاضے پر، اور پھر 100% مسلمانوں کے گھروں میں مسکرات کی جماعتیں ٹھہرانے کی ترغیب اور فکر، اور پھر 2 مہینے پہلے اس کی محنت ہو۔ ایک محنت یہ ہو کہ بھائی اس تاریخ میں اس گھر میں اس دن برابر جتنی بہنوں کے لیے جوڑ رکھا گیا 30-40 جوڑے، وہ سب کے سب آئے، کوئی بھی مس نہ ہو جائے۔ ایک تو یہ محنت ہے، یہ تو چھوٹی محنت، اس سے بڑی محنت یہ ہے کہ ہم جماعت بندی کی فکر کریں، وہ 2 مہینے پہلے ہی یا تو افراد پر تقاضا ڈالیں کہ آپ اپنی جماعت بنا کے لائیں، یا پھر خاندان پہ جماعت بنانے کا تقاضا ڈالیں، یا مسجد پر جماعت بنا کر لانے کا تقاضا ڈالیں، یا آخری عنوان ہے اس کے بعد حلقے پر تقاضے ڈالنا، یہ ہمارے بینڈ ہو چکا ہے۔ حلقے کی سطح پر جماعت بنا کے لانے کی بات چلانے کی اجازت نہیں آپ کو۔ گھنی گھنی بستیاں ہیں، گھنی گھنی آبادیاں، اور آپ خامخواہ حلقوں پہ تقاضے ڈال رہے ہیں، یا تو سب سے پہلے افراد پر، دوسرے نمبر پہ خاندان پر، تیسرے نمبر پہ مسجد، بس اس کے علاوہ نیچے کی کوئی شکل نہیں پڑتی۔ اور پھر مہینے ہفتے ان سے جا کے ملاقات کرنا، ابھی کیا ہوا، جماعت بن گئی، کتنی تشکیل ہو، کتنی وصولیاں بھی ہو، اتنا ہو جانا چاہیے کہ جوڑ سے پہلے کم سے کم 2-4 جماعتیں چلے بیرون کے، ان کے قواعد کے پرچے نظام الدین آ جائے، اور پھر ان کے رخ بھی مل جائے، تاکہ جماعت کی شکل پوری جوڑ میں شریک ہو، تو باقی ساری بہنوں کو رغبت ہو جائے اور وہ بھی نکل جائے۔ ابھی دیکھنے میں آ رہا، خوب دیکھنے میں آ رہا، ہندوستان کے سطح پہ ششمائی جوڑ کی کوئی محنت ڈھنگ سے نہیں ہو رہی۔ کھانے پینے کی جتنی محنت ہے، اتنی ان خواتین کی جان مال صلاحیتوں کو دین کے زندہ کرنے پہ لگانے کی کوئی محنت نہیں ہو رہی، دیکھ اتارنے کی فکر ہے۔ جوڑ ہو رہا ہے، جوڑ 100 بہنیں جوڑ رہی، 150 بہنیں، 200 بہنیں جوڑی، جماعت ایک بھی نہیں بن رہی۔ چلے والی خوب ہے، 2 مہینے لگائی ہوئی، چلے والی، عشرے والی خوب بڑی تعداد میں، لیکن اور ششمائی جوڑ بھی ہے، لیکن اس سے جماعتیں نہیں بن رہی۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ ششمائی جوڑ کا مقصد ہی بہت ہو چکا ہے، صرف بیان تقریب، نقد جمان 30-40 جوڑے سب کے سب نکلنے چاہیے۔
اعلیٰ درجے کا جوڑیے کہ جوڑ سے پہلے اتنی محنتوں کو سارے جوڑیاں نکل جائیں اللہ کے راستے میں اور جوڑ ہمیں کینسل کرنا پڑے کہ جوڑ کرانے کے لیے ہمارے پاس جوڑیاں ہی نہیں ہے، تو ہم سمجھیں گے الحمدللہ کام سے اوپر آ گئے۔ جوڑ تو مقصود ہی نہیں ہے، جوڑ تو نکالنے کے لیے تھا، آپ نے پہلے نکال لی، بہت اچھی بات، ٹائم بچ گیا آپ کا 2.5 گھنٹے کا ٹائم۔ اب تو اللہ معاف کرنا جوڑ اتنا مقصود ہو چکا ہے کہ اس جوڑ کو دکھا دے نکلنے والی جماعت معمسرات اور جوڑیوں کو روکا جائے۔ بہن اتنا بڑا جوڑ ہو رہا ہے، چھوڑ کے جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے اس میں۔ ایک مہینے سے پہلے بینڈ لگاتے تھے، مردوں کے جوڑ میں جو بیماری وہی مستورات کے جوڑ میں بیماری آتی۔ اللہ کے راستے میں نکل کر فجر کے بعد اپنی بہنوں سے اہتمام سے مرد حضرات مذاکرہ کریں، 2 ساتھی چلے جائیں، 3 ساتھیوں کو مسجد میں چھوڑ دیں اعمال کے لیے، اور وہ 2 ساتھی جا کر کے اپنی بہنوں سے مذاکرہ کریں، اجتماعی اعمال کا بھی کریں، ایک دن انفرادی اعمال کا ایک دن مذاکرہ کر لیں، ایک دن خدمت کے لیے ان کی، ایک دن آپس میں اجتماعیت کی، ایک دن داعی کے صفات کی، اور ایک دن گھر کے اعمال کی، ایک دن بچوں کی دینی پرورش اور تربیت کی، ایک دن مستورات کے پردے والی زندگی کی اور سنت و سادگی کی۔ یہ چھوٹے چھوٹے چند عنوانات اہم ترین ہیں جس پر ہم مشق کرنے کے لیے گئے ہیں کہ باری باری عنوانات پر مذاکرہ ہو جائے۔ پھر 10 بجے تک جو وقت بچا اس میں ہماری بہنیں سیکھنے سکھانے میں اپنا وقت لگائے، بجائے اس کے کہ سارا وقت آرام کرنے، ناشتہ کھانا پانی اور کپڑے دھونے میں لگا دیے کہ نہیں ایسے سارے کام کرنے تھے تو ہم نکلے کیوں اللہ کے راستے میں؟ ایسے کرتے کرتے تو ساری زندگی برباد ہو چکی ہے ہماری۔ اب 2.5 گھنٹے ہم لگائے روزانہ اللہ کے راستے میں فجر کے بعد، نہیں کوئی گنجائش نہیں۔ 10 سے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اپنی ضرورت کے لیے، باقی 2 گھنٹے بہنیں تھکی ہوئی ہیں، لیکن کیا کریں، اتنا تھک چکے اب تھوڑا اور تھک لیں تاکہ کلمہ تو صحیح ہو جائے، نماز تو صحیح ہو جائے، ہمارے نماز کا ڈھانچہ صحیح ہو جائے، صورتیں صحیح ہو جائے، اور صبح سے بڑھیا کوئی وقت نہیں شام تک کے لیے۔ کیوں؟ شام کا وقت انفرادی دعوت کا زیادہ ہوتا ہے، سیکھنے سکھانے کا وقت نہیں ہوتا شام، اس میں محلے کی بہنیں آ رہی ہیں اور پڑوسنیں آ رہی ہیں۔ اب جب بہنیں آئیں گی ہماری بہنیں انفرادی دعوت دے رہی ہیں، ذہن سازی کر رہی ہیں، تشکیلیں کر رہی ہیں، گھر کے اعمال سمجھا رہی ہیں، اپنی نماز اپنا دین سیکھنے کا وقت صبح کا وقت بہترین وقت۔ اور پھر صبح کی تعلیم کی، شام کی تعلیم، صبح کی تعلیم میں ایک بہن کے ذمے، صبح کی تعلیم میں ایک بہن کے ذمے کتابی تعلیم، اور ایک بہن کے ذمے قرآن کا حلقہ، ایک بہن کے ذمے صفات اور تشکیل۔ قرآن کے حلقے میں ہماری بہنیں اس درجے میں کلام پاک سیکھ لیں کہ ان کی نماز درست ہو جائے، اور موت تک اپنے گھر میں آنے والے چھوٹے بڑے اور بچے بچیاں ان کو قرآن صحیح کرا سکیں۔ اگر ایسے گاؤں دیہات سے آئی ہے، اللہ نہ کرے لاکھ مرتبہ، تو وہاں اس کی موت تک کبھی کوئی مدرسہ مکتب کوئی عالمی وجود میں نہیں آیا، تب بھی وہاں جتنے بھی ہیں چھوٹے موٹے ان کے گھر خاندان کے لوگ، ان کا نماز صحیح ہو جائے، اس درجے میں گھر میں روزانہ تعلیم کے حلقوں میں قرآن لے سکے، اس درجے میں بھائیوں کا بہنوں کا کلام پاک اس چیزے میں صحیح ہونا مطلوب ہے شرط کے درجے میں، ورنہ آپ نے اس چیزے کو ضائع کر دیا اگر آپ نے کلام صحیح نہیں کرا۔ اور 3 کتابیں لے کر کے چلنا، منتخب فضائل اعمال فضائل صدقات پڑھنے کا طریقہ ہے، پہلا دن صبح منتخب سے، شام کو فضائل اعمال فضائل صدقات، اگلے دن صبح فضائل اعمال فضائل صدقات، شام کو منتخب سے۔ جم کر کے بیٹھے ہماری خواتین، وعدے اور وعیدوں کا یقین ایسا اندر اتر جاوے کہ ساری باطل طاقتیں مل کر کے ہمیں اعمال سے ہٹا ہی نہ سکیں۔ اسباب اور مادی نقشوں کو ٹکر دینے کے لیے وعدوں اور وعیدوں کا یقین دل میں اندر اتارنے کا یہ بہترین موقع تعلیم کا ہے۔ صرف شوق پیدا کرنا نہیں، یقین اندر اتارنا، شوق بدل جاتے یقین نہیں بدلتا۔ اور پھر 6 صفات کا مذاکر ایک بہن کے دن میں طے، وہ خود کرے، تفصیل سے کرے، منتخب کی روشنی میں کرے، اور باقی بہنیں سنیں، اس وقت نہ دہرائیں، انفرادی وقت میں بیٹھ کر باقی بہنیں سیکھیں بھی اور دہرائیں بھی۔ دوپہر کی تعلیم میں ایک بہن کے دن میں استقبال، ایک بہن کے دن میں کتابی تعلیم، اور پھر سارے بھائیوں کے دن میں مردانہ بیان باری باری، ہر پورے چلے کے اندر ہر بھائی 4-5 مرتبہ دوپہر کی بیان کر لے، 2 بہن کی مجلس لے لے، یہ کامیاب جماعت ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ 6 صفات کے دائرے میں بات ہوگی، اور اس میں بھی بات یہ کہ 15-20 منٹ ہم نے 5 صفات اچھی طریقے سے سمجھا دی، باقی 15-20 منٹ میں 25 منٹ میں ہم نے دعوت اور اس کے اندر گھر کی تعلیم سمجھائے، قرآن حدیث کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں ہفتواری تعلیم سمجھائے، گھروں میں جماعت ٹھہرانے کا فائدہ سمجھائے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی اہمیت بتلائی، اور پھر اس کے بعد اپنی بہنوں کو 10-15 منٹ کا وقت دیا، انہوں نے تشکیل کری، ذہن بنایا، اور پھر اس کے بعد دعا ہوئی، اور اس کے بعد اطمینان سے مستورات اپنے گھروں میں جا کے عصر کی نماز پڑھیں۔ یہ ہے دوپہر کی تعلیم کا خلاصہ۔ یہ نہیں کہ ایک بھائی بات کر رہے ہیں ایمان یقین کی نمازوں کی سنتوں کی، اس میں 1 گھنٹہ نکال دیا، نہ گھر کی تعلیم، نہ افطاری تعلیم، نہ جماعت میں مستورات کا نکلنا، نہ گھروں میں قیام، اور نہ اپنی بہنوں کو 10 منٹ کا وقفہ دیا، بس یہ تقریریں کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب 1 نمبر کے مقرر، 1 نمبر کے لیکچرر ہے، اور یہ ساری ماؤں بہنوں کو اپنا مرید بنانا چاہتے ہیں۔ ان ماؤں بہنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی اعمال ہدایت ان تک پہنچانا نہیں چاہتے۔ یہ صاحب انہوں نے خیانت کری، دعوت کی بات ہی نہیں آتی، تقریر کر رہے بیٹھے ہوئے، کوئی سلسلہ نہیں، ہمارے تک محنت ہے، محنت میں ڈالنا خواتین کو، ان کی امانت ان تک پہنچا جاتی سے،
سیرت کی روشنی میں اپنی کارگزاریاں اور اپنے بیانات سننے سنانے کا موقع نہیں، اپنی کارگزاریاں تو مصلی بچھا کے تنہائی میں اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، استغفار کے لیے مدر کے لیے اٹھا کے رکھنا چاہیے اپنی کارگزاری۔ یہاں تو صرف صحابیات کی کارگزاری ہے، امہات المومنین کی کارگزاری، بنات طیبات کی کارگزاری، اور عصر سے لے کے مغرب تک انفرادی اعمال ہے۔ خواتین باوضو ہیں اور قبلہ رو بیٹھی ہوئی ہیں، مصلی پر ہیں، اپنے معمولات پوری کریں، شام کی تسبیحات، معمولات ہے اور قرآن کی تلاوت ہے، اور کوئی بہن آ جاوے تو پھر اسے انفرادی دعوت دے۔ ساری بہنیں آ گئی، بہت ساری اور بھی بہنیں آ گئی، تو ہماری ساری ہی بہنیں اپنا معمولات پورا کر کے اب انفرادی دعوت میں لگے، ذہن بنائیں۔ انفرادی دعوت صبح سے شام تک کے لیے ہے، اس کے لیے کوئی وقت ہمارے یہاں طے ہی نہیں ہے۔ ہاں ان کے لیے بہتر ہی ہے ہمارے اوقات کی رعایت کر کے ہمارے پاس آئیں۔ ہمارے لیے بہتر ہے کہ جب بھی کوئی بہن آ جائے، کسی بھی حال میں آ جائے، فوراً مال غنیمت کی طرح ایک دم سے منتظر ہو کر اسے لے کر کے بیٹھ جائے، اپنے کھانے پینے آرام تھکا کو ایک طرف کر دے اور اسے دعوت دے، ذہن بنائے، تشکیل کرے، گھر کے اعمال سمجھاوے۔ مغرب کے بعد اوابین پڑھ کر دو بہنوں کے ذمہ یہ بات لگا دی جائے کہ فجر میں آج مردوں نے جو بات جس عنوان پر مذاکرہ کیا، اسی عنوان کو یہ دو بہنیں مکمل طور پر طریقے پر دہرا لیں، باقی بہنیں بھی اسے دہرا۔ عشاء کے بعد کوئی اجتماعی عمل نہیں۔ جس گھر میں قیام، اس گھر کے اندر گھر کی تعلیم عملی طور پر زندہ کرنے کے لیے حضرت نے طے فرمایا کہ صبح کی جب ہماری بہنیں تعلیم کریں، بڑی حکمت کے ساتھ گھر کی خواتین اور ان کی بچیاں، حتیٰ کہ کام کرنے والی بائیاں، انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیں۔ ان کا اگر کوئی کام نہیں اور کام ہو تو پھر ہماری بہنیں حکمت سے ان کے گھر کے کام کو سنبھال لیں، نبھا لیں، اور پھر ان کو اپنی تعلیم میں رکھ کر سکھلائیں کہ یہ تعلیم کا حلقہ ہے، یہ قرآن کا حلقہ ہے، یہ صفات کے مذاکرے اور یہ تشکیل ہے، اور اگلے دن کا آپ کو مشورہ اس طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ کے راہ سے نکل کر ہماری مستورات بطور خاص سنتوں کا بڑا اہتمام کریں، اور پھر اسی طریقے سے تسبیح تلاوت کا اہتمام کریں، پردے کے ساتھ پورا وقت لگائیں، اور اسی طرح اطاعت کے ساتھ وقت لگائیں، آپس میں جوڑ کے ساتھ وقت لگائیں، اور نمازوں پر خاص مشق کریں۔ اندر باہر دونوں چیزیں صحیح ہو جانی چاہیے، مسائل کے اعتبار سے بھی ہو، فضائل کے اعتبار سے بھی ہو، دھیان کے ساتھ بھی ہو، اخلاص کے ساتھ بھی ہو، اور یقین کے ساتھ بھی ہو۔ پانچوں اعتبار سے نماز پر مشق کی کریں، اور خصوصاً نماز کا ڈھانچہ سیکھو۔ قیام، ہاتھ کھڑے ہونا، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ باندھنا، رکوع، سجدہ، اتحیات میں بیٹھنا، یہ نماز کا ڈھانچہ تو ایک ہی دن میں صحیح ہو جانا چاہیے، 2 رکعت 4 رکعت کے اندر اندر، یعنی کہ تھوڑا 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 تھوڑا، کیونکہ تھوڑا تھوڑا میں تو پوری 40-50 سال کی زندگی گزر گئی، اب کیا تھوڑا تھوڑا جلدی سے سکھاوا۔ ہاں جس بہن کو نہیں آ رہا وہ تو چلے بھر میں بھی نہیں آ سکتا، ہو سکتا ہے تو اس کی معذوری ہے، لیکن جو بہن سیکھ سکتی ہے، سیکھ کر 4 بہنوں کو سکھلا سکتی ہے، اسے جلدی سے سکھاوا۔ یہ نہیں کہ سب کو آپ نے زبردستی کا اسکول کالج کی طرح سب کو برابر سبق دے رکھا، نہیں، جس میں جتنی استعداد ہے اسے جلدی سکھاؤ، اسے آگے بڑھاؤ۔ یہ طریقہ ہے ہمارے یہاں، مصنون طریقہ، یہ مصنون طریقہ ہے۔ یہی حال آیتوں کا بھی ہے، جس میں جتنی استعداد ہے اس کو آگے کی آیتیں، آگے کی صورتیں دے دیں۔ یہ طریقہ ہر ایک کا سبق الگ الگ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اندر پڑھی جانے والی چیزیں بڑی اہم ترین، سب سے اہم الحمد شریف، پھر 4 صورتیں، اور اس کے بعد التحیات، اس کے بعد دعائے قنوت۔ جب ان سے فارغ ہو گئے، اب اس کے بعد ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور پھر رکوع سجدے کی تسبیحات اور درود شریف ہے اور دعائے استغفار ہے، اور یہ 2 3 4 5 دن 10 دن کے اندر کی پڑھی جانے والی چیزیں سب صحیح ہو جانی چاہیے۔ اتنا ہماری بہن اپنے آپ کو کھپاوے، اپنے مرد بھی کھپاوے، تاکہ اندر پڑھی جانے والی اہم ترین چیزیں اس ترتیب سے جلدی سے ہو جائے۔ یہ فقہ حنفی کے اعتبار سے، باقی ہر ایک اپنے مذہب کے اعتبار سے جو اہم ہے اسے پہلے سیکھیں۔ اور اسی طریقے سے بنیادی ذمہ داری، فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، اور اس کے ساتھ ساتھ مکروہات کیا ہے، مفسدات کیا ہے، نماز میں مردوں اور عورتوں کے درمیان کتنی چیزوں میں فرق ہے، اسے بھی سیکھیں، اور نوافل کا بھی بڑا اہتمام کیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے خدمت کا بڑا اہتمام کیا جائے، ہر وقت اپنی مستورات کو کچا سامان دے کے رکھیں آپس کے مشورے سے، تاکہ پکوان کا سلسلہ چلتا رہے، یہاں تک کہ مسالے کی چیزیں، حتیٰ کہ نمک بھی ایک چٹکی بھر ہم مانگیں گے نہیں، بلکہ ہم اپنا ہی رکھیں گے۔ مانگنے میں حرج ہی حرج ہے، اپنا خرچ کرنے میں نفع ہی نفع ہے۔ اور اسی طریقے سے تیل کی ضرورت ہے، دودھ، پتی، چینی ہر وقت اپنے پاس اگر آپ کو ضرورت ہو۔ اور رکاوٹ اگر ایک پکوان میں کہ سلنڈر نہیں دے رہے تو آپ اپنا سلنڈر پہ رینٹ پہ لے لیں، کرائے پہ، تاکہ پکوان کا سلسلہ ہر وقت رہے۔ مرد حضرات مسجد کے مشورے سے فارغ ہوتے ہی کچا سامان گھر والوں کو بھیجنے کی کوشش کریں، اور پھر زیادہ خرچ کریں۔ 3000 لکھوا رکھا ہے تو ہم 30,000 خرچ کر آئیں، اور موت تک طے کریں کہ آئندہ ہم انشاءاللہ ڈومیسٹک جو چلہ ہوگا وہ کبھی بھی 3000 کا نہیں، ہمیشہ 30 40 50 سے ہم اپنا ریٹ شروع کریں گے۔ ڈومیسٹک چلہ 30 40 50 ہزار سے نیچے سے شروع نہیں ہوتا چاہیے، بہت خرچ کرنے کی ضرورت ہے امت کے اوپر۔ اللہ معاف فرمائے، ابھی تک ہم صرف اتنا خرچ لکھواتے جتنا ہمارے چلے بھر میں حساب بیٹھتا ہے، اور اللہ کے نبی اتنا خرچ کرتے تھے جس کی بنیاد پر پورے گاؤں قبیلے والے اسلام میں داخل ہو۔ یہ ہمارے اور حضور کے انفاق میں زمین و آسمان کا۔
ہم صرف گن گن کے اتنا ہی خرچ لکھواتے ہیں، نہیں کوئی بنیاد نہیں۔ حضرت تو یہاں تک فرمائے آپ کو گاؤں دیہات میں اتنے دسترخوان لگانے اور اتنا خرچ کرنا ہے کہ سارے گاؤں والوں تک اللہ کا تعارف ہو جاوے اور ایک ایک ایمان والی کا کلمہ صحیح ہو جاوے، اتنا لگاؤ دسترخوان۔ 10 بہنوں کو دعوت کرو، 20 مردوں کو مسجد میں دعوت کھلاؤ، 5 میٹر دسترخوان لے کے جاؤ، ڈبل جو ہے آپ کام کا سامان لے کر کے جاؤ۔ یہ کوئی سلسلہ نہیں ہمارے یہاں کہ ہم جا کر کے مسکینوں کی طرح بیٹھ جائے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے ممبر پہ کوئی آنے جانے والا ہمیں کھانا کھلاتے۔ علاقے والے بھی سمجھ رہے مسکینوں کی جماعت داری ہے، کمپلسری 2 جو ہے ٹائم کا 2 دن ان کو 6 ٹائم کا پیکٹ کھانا کھلانا چاہیے۔ اور اس کی نحوست یہ ہے کہ علاقے تقسیم ہو چکے ہیں، اس علاقے میں مسورات کی جماعت جا سکتی ہے، کیوں کہ اس علاقے میں ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہو سکتا ہے، اور یہ 2/3 علاقہ 2/3 علاقہ ایسا ہے یہاں جماعت کبھی نہیں جا سکتی، کیوں ان کے اپنے گھر میں چولہے بجھے ہوئے کھانے کے لالے پڑے ہوئے، اور کلی میں نماز سکھلانا تو وہ مقصد تو ایک طرف ہو کے رہے گا۔ علاقے کے علاقے تقسیم، گاؤں کے گاؤں تقسیم ہو گئے، مشورے میں صرف 8-10 مکان، 1-2 حلقے، باقی سارے حلقے، سارے ہزاروں گاؤں اور ہزاروں گھر اور وہاں کی مستورات محروم کر دی۔ امت کو دھڑوں میں تقسیم کر رکھا ہم نے، صرف کھانے پینے کی بنیاد، اور یہ ہمارا قصور ہے کہ جو ہم اپنی فکر سے مستعدی کے ساتھ فوراً طعام کا سامان کی تیاری اور پھر کھانے پینے کی فکر نہیں کرتے۔ مستورات کی ساری جماعت نے 2 باتوں کو 2 بے اصولی چلا رکھی، ایک دل کا سوال، دوسرا زبان کا سوال، دل کھول کر کے جیب کھول کر کے مانگے، یہ بھی لگاؤ وہ بھی لگاؤ، یہ بھی کھلاؤ وہ بھی کھلاؤ۔ ایسے لگے جیسے کہیں آدمی شادی میں گیا ہوا، خوشی میں گیا ہوا، یا اپنے سسرال گئے ہوا۔ نہیں، موت تک دین کا داعی ہمیشہ میزبان ہوتا ہے، کبھی بھی مہمان نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جس گھر کے اندر ہم داخل ہوئے اس گھر کے سارے کچن کو مال غنیمت سمجھ لیا، سارے ڈبے ہوبے راشن کی ساری چیزیں خالی کر دی۔ نہیں، کامیاب ترین پکی داعیہ ہونے کی علامت ہے کہ گھر کے جتنے ڈبے خالی سب بھر کے نکلو گھر سے۔ اگر آپ پکے داعی ہو، اس گھر کے اندر موت تک کی دعوت کی بنیادیں آپ مضبوط کرنا چاہتے ہو، اس گھر کے اندر سارا ڈبہ بھر کے نکلو، اور آخر درجے کے خالی تو مت کرو۔ حیرت کی بات ہے، عجیب و غریب سلسلہ مستورات کے کام کا بنانا۔ نہیں کوئی سلسلہ نہیں ہمارے۔ 3000 صرف وہ لکھوائے گا آج کے زمانے میں جس کے گھر میں 3000 روپے میں منگنی بھی ہو رہی اور جو ہے نکاح بھی ہو رہا اور رخصتی بھی ہو رہی اور اس کے اندر جو ہے ولی میں ہو رہے، وہ لکھوا بھی 3000 روپے شوق سے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قربانیوں سے جو دین ہم تک پہنچا ہے، اور جس دین کے لیے 9 بیویوں کی ضرورتوں کو اللہ کے نبی نے قربان فرمایا، اور اپنے گھر اپنے پیٹ میں 2 پتھر باندھے، ایسے دین کے لیے اور سنتوں کے لیے شریعت کو زندہ کرنے کے لیے 3000 روپے۔ اور اللہ معاف فرمایا، اللہ رسول کے ہمیشہ قیامت تک کے جو دشمن ہیں، ابدی دشمن یہود و نصارہ، ان کے طور طریقوں کو پورا کرنے کے لیے شادی بیاہ میں 10-10 لاکھ روپے اڑاتے ہیں۔ پیسے سمیٹ کے رکھے ہوئے ہم لوگوں نے، اپنے بینک بیلنس بنا کے رکھے ہوئے، کیوں؟ تو یہود و نصارہ کے سارے طریقے پورے کرو۔ اللہ میں معاف کرو، اب تو ایسے سمیٹ کے رکھو پیسے، لوگوں کو یہ شک ہو جائے کہ وہ آپ کی گھر میں سب سے پہلی بیٹی کی شادی ہونے والی، نہیں، ہم تو اپنا چلے میں نکلنے والے، اس کے لیے ہم پورا پیسہ خرچ کرو۔ اللہ نے ایک ہی تو موقع دیا خرچ کرنے کا، یہ رخ بدلنا چاہیے ہمارا۔ یہ 3000 کا سلسلہ آپ بند کرو۔ بلینک چیک جس طرح ہوتا ہے اس طرح آپ کا ڈومیسٹک اپنا پرچہ خالی آنا چاہیے، مرکز سے جتنا 10-20-50 روپے ہم طے کریں گے، آپ نکلو۔ اللہ کا فضل ہے، بستی نظام دہلی سے الحمدللہ آج بھی 5-6 پرچے، اور پچھلے ہفتے بھی پرچے پیش ہوئے، انہوں نے کہا حسب تقاضا آپ خرچہ ڈال دو، بلینک چیک ہم آپ کو دیں۔ اللہ کا فضل ہے، دہلی میں سلسلہ شروع ہوگی، پتہ نہیں آپ لوگ کب شروع کرنے والے۔ ہاں بیٹھے ہوئے نصرت والے پوچھ کے دیکھو، نہیں یہ کوئی سلسلہ نہیں، اندرون کا تو خرچہ طے کرنا بند کرو۔ آپ بتا 3000 روپے 4000 روپے یہ طے کر کے جاؤ کہ بس آج سب سے زیادہ ارتداد کا جو کوئی ضلع یا کوئی بستی ہے، کوئی قصبہ ہے، اور جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے اور سب سے زیادہ وہاں پر خرچہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کرے ایسی پٹی پر ہماری جماعت طے ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ سے مانگ کر اور جو ہے دعا کر کے صلاۃ العاجت پڑھ کے صدقہ نکال کے خالی پرچہ بھیجو آپ نظام۔ یہ ہے پکے دائی ہونے کے علامت، ورنہ ٹائم پاس کر رہے 40 تو موبائل لے جانے کی کوئی اجازت نہیں کسی نعمت میں، نہ مردوں کے پاس موبائل ہو نہ مسورات کے پاس موبائل ہو۔ اس طرح جاؤ جس طرح 50 سال پہلے جاتے تھے۔ ہمارے پاس ہمارے امان دعوتیں ہوئی کافی، یہ سارے برباد ہو جائیں گے اگر یہ سارے موبائل ہم لے کر کے جائیں۔ اب جو باتیں عرض کی گئی امانت ہے، بیٹھے بیٹھے حلقے لگا کر ان باتوں کو دہرائے، مذاکرہ کریں، پھر آپ یہاں سے اٹھیں۔ ریل گاڑی جتنی تیز چل رہی ہو
یاد رہے کہ مستورات جب فرض نمازیں پڑھیں گی تو کھڑی کھڑی پڑھیں گی، بیٹھ کر کے نہیں پڑھیں گی. آپ موت تک کے یاد رکھ لیجیے. جس بہن کو نیچے کھڑی ہو کر پڑھنے میں دقت ہے وہی اور بیٹھ کے پڑھتی ہے عذر کی وجہ سے، وہ ریل گاڑی میں بیٹھ کے پڑھے گی. ورنہ عام طور پر جو خواتین نیچے کھڑی ہو کر کے پڑھ رہی ہیں اور ریل گاڑی تیز چل رہی ہو، حتیٰ کہ اگر سہارے سے قیام اور رکوع ہو سکتا ہے تو سہارے سے رکوع قیام کرنا فرض ہے. یہاں تک کہ قبلہ ترچا ورچہ آ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. محرم ان کا ہاتھ پکڑ کے لے جاوے اور دونوں طرف کے دروازے بند کر کے اپنی نگرانی میں ان کو کھڑے کروا کے قبلہ رخ کر کے فرض نمازیں پڑھوا کے لائیں. یہ اصل طریقہ کریں گے انشاءاللہ. بیٹھ جائیں، حلقے لگا لیں، جلدی سے بیٹھ جائیں.